الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجهود ولا يفرغ الإعطاء والجود، إذ كل ماء منتهب سواه وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والحكم، ما اختلف عليه بحر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سیرت شہداء معصومین کے سلسلے میں آج کی ہماری 5ویں نشست ہے، اور آج کی گفتگو کا موضوع امیر المومنین کی ذات اقدس. اگرچہ اس سے پہلے بدقسمتی سے ان دو معصوموں کے حالات ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. 1.5 گھنٹے کی 2 تقریریں ان کے لیے بالکل ناکافی ثابت ہوئی، اور ہمیں شدت کے ساتھ اس بات کا احساس کہ آنے والے اپنے ایمانی جذبے، اپنے ایمانی جوش اور اپنے ایمانی شوق کے ساتھ تشریف لائے، لیکن کسی ایک موضوع پر بھی سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکی. اور بعین ہی یہی مجبوری جب ہم نے اس مواد کو اور ان تاریخی حقائق کو دیکھا اتنے آپ کے سامنے پیش کرنا، تو بعین ہی یہی مجبوری آج کی نشست کے بارے میں بھی محسوس ہوئی. بہرحال سے کتنا کہا جا سکتا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک معصوم کی زندگی کے ہر گوشے پر روشنی ڈالنے کی ناکام کوشش کریں، یہ زیادہ بہتر اور مناسب محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ معصوم کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو لیا جائے اور اسی پر مکمل طریقے سے گفتگو کی جائے. چنانچہ مولا کائنات کے بارے میں ہماری زیادہ تر گفتگو تاریخی پس منظر میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ سیرت امام کے وہ پہلو نہ آئیں کہ جن کی لوگوں کو زیادہ توقع ہوتی. اب اس سے پہلے کہ ہم امیر المومنین کی زندگی کے تاریخی پس منظر پر گفتگو کا آغاز کریں، اپنے اسی معمول اور طریقے کے مطابق جو اب تک ہر معصوم کی زندگی کے سلسلے میں رہا، ایک چھوٹا سا خلاصہ امیر المومنین کی زندگی کا. کہ امیر المومنین کا اس میں گرامی اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اصلی نام کیا تھا، لیکن تقریباً یہ بات متفقہ طور پر طے پا چکی ہے کہ علی نام رکھا گیا، اور کہ وہ نام تھا کہ جو خدا کی طرف سے عطا ہوا، اور اس کا ثبوت ابھی آج کی ہماری تقریر میں آ جائے گا. تو نام علی تھا. والد ماجد حضرت ابو طالب، والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد. 63 سے یعنی اعلان نبوت سے 10 سال قبل 20 عام الفیل میں 13 رجب کی تاریخ کو خانہ کعبہ میں اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر تشریف لائے، اور 21 رمضان سن 40 ہجری کو کوفے کے شہر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نجف و اشرف میں مزار اقدس ہے، اگرچہ اس مسئلے پر بھی علماء کا اختلاف موجود. امیر المومنین کی تمام تر زندگی 4 واضح حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ ہجرت سے پہلے کا ہے کہ جو تقریباً 23 سال کی زندگی پر مشتمل ہے. دوسرا حصہ ہجرت سے لے کر وفات رسول تک کا ہے کہ جس کا عرصہ تقریباً 10 سال کا ہے. تیسرا عرصہ بعد وفات رسول سے لے کر حضرت عثمان کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک، اور چوتھا اور آخری حصہ حضرت عثمان کے دنیا کے جانے سے لے کر امیر المومنین کی شہادت تک کا. اور یہ 4 حصے ایسے ہیں کہ ہماری انتہائی توجہ کے مقتضی ہیں، اور اگر ان 4 حصوں پر اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیا جائے کہ مولا کائنات عمر کے جس دور سے اس حصے میں گزر رہے تھے تو گفتگو کا کچھ زیادہ لطف آ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ امیر المومنین کے والد اور والدہ. جناب ابو طالب کا تذکرہ عام طور پر ہماری مجالس میں ہوتا رہتا ہے اور بہت زیادہ کثرت سے ہوتا رہتا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ بھی حتی المقدور ہمارے علماء کرام اور قادرین اعظام کرتے ہیں. بس اس اعتبار سے کہ ہماری گفتگو کا یہ پہلو نامکمل ہے
جائے تھوڑا سا تذکرہ حضرت ابو طالب کا ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں روایتیں یہ ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ جن پر حضرت عبد المطلب کو اعتماد تھا وہ حضرت ابو طالب تھے۔ پیغمبر اسلام سے 35 سال حضرت ابو طالب تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو طالب 35 سال کے تھے، اور حضرت ابو طالب اور پیغمبر اسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد سے اس اعتبار سے ان دونوں میں محبت اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کے باقی جتنے بیٹے تھے باپ سب کا ایک تھے لیکن مائیں الگ الگ۔ البتہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ان دونوں کی والدہ بھی ایک ہی تھی اور باپ بھی ایک ہی تھی۔ حضرت ابو طالب کے اوپر حضرت عبد المطلب کو اتنا زیادہ اعتماد اور بھروسہ تھا کہ جب حضرت عبد المطلب نے وفات پائی اور وقت وفات قریب آیا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام عہدے حضرت ابو طالب کے حوالے دیے اور اپنے پاس خدا کی سب سے بڑی امانت یعنی یتیم عبداللہ کو بھی حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو طالب کے جو مکے کے اندر اعلان رسالت سے پہلے ہی شیخ مکہ، رئیس الابطحہ وغیرہ کے ناموں سے اور القاب سے مزین اپنے دور کے انتہائی شجاع ترین، انتہائی بااخلاق اور انتہائی حلیم شخص مانے جاتے تھے۔ ابھی گفتگو آگے بڑھے گی تو حضرت ابو طالب کے فضائل اور حمایت آپ کے سامنے آئیں گے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں روایت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین جو ذمہ داری تھی مکہ مکرمہ کی یعنی حاجیوں کے کھانے اور پانی کا انتظام کرنا وہ حضرت ابو طالب سے سپرد کیا گیا، اور حضرت ابو طالب اعلان رسالت تک ہر پاس اس خدمت کو انجام دیتے رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مالی حالت انتہائی کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود تمام مکے کا سردار منتخب کر لیا گیا تھا، اور یہی امیر المومنین نے اپنے خطبے میں بیان کیا کہ میرے باپ وہ تھے کہ جو باوجود نادار ہونے سے اور باوجود دولت رکھنے کے سردار بنے، اور وہ پہلے سردار تھے کہ جن کے پاس کوئی دولت نہ تھی۔ حضرت ابو طالب کو حاجیوں کی خدمت کا اتنا شوق تھا کہ روایات کے مطابق ایک سال حضرت ابو طالب کے پاس اتنے پیسے نہ رہے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کر سکتے اور حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس سے جو اس زمانے میں مالی اعتبار سے کافی مستحکم سے رجوع کیا اور ان سے قرضہ طلب کیا۔ حضرت عباس نے 10,000 درہم کا قرضہ دے دیا حضرت ابو طالب کو، اور حضرت ابو طالب نے یہ تمام پیسے لے کر حاجیوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دیے۔ اب روایت یہ ہے کہ ایسا سال آیا اور حضرت ابو طالب کی حالت تمام سال حضرت ابو طالب کی مالی حالت کتنی خراب رہی کہ حضرت ابو طالب نہ اس قرضے کو ادا کرنے کی حیثیت میں تھے اور نہ ہی اتنا پیسہ ان کے پاس تھا کہ حاجیوں کی اس سال کی خدمت کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عباس نے ایک مرتبہ پھر جب حضرت ابو طالب نے ان سے رجوع کیا تو 14,000 درہم دیے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ لگائی کہ اگر تم نے اس قرضے کو بھی آئندہ سال تک ادا نہ کیا تو اس کے بعد یہ حاجیوں کی خدمت کا سارا منصب ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت ابو طالب اگر چاہتے تو حاجیوں کو اسی قسم کے کھانے کے اوپر رکھا سکتے تھے جس قسم کے کھانے کے اوپر آج کل کے مومنین دعوت کر کے کروایا کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو طالب کو عہدہ چن جانا قبول تھا، یہ قبول نہ تھا کہ ان کے گھر آیا ہوا اللہ کا مہمان کسی بھی حیثیت سے خالی پیٹ یا غیر مطمئن چلا جائے۔ چنانچہ روایات یہ ہے کہ 14,000 درہم کا مزید قرضہ لیا اور اس کے بعد اس قرضے کو ادا نہ کر سکے تو اس کے بعد والے سال میں یہ عہدہ حضرت عباس نے حضرت ابو طالب سے لے لیا، اور حضرت ابو طالب کی نسل سے یہ عہدہ ختم ہو کر حضرت عباس کی نسل میں چلنے لگا۔ حضرت ابو طالب نے اس عہدے کی قربانی گوارا کر دی، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ وہ شخص جو خدا کے گھر کی مہمانی کرنے آ رہا وہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے اندر یا مصیبت میں مکے کے اندر زندگی گزارا کرے۔ حضرت ابو طالب کی زندگی کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے کہ جب آپ اس چیز پر غور کریں کہ عرب کا وہ دور تھا کہ جب ذرا سی بات پر لوگ تلوار نکال لیا کرتے تھے، شراب بالکل عام تھی، گھر گھر جوا ہوا کرتا تھا اور اس قسم کے کام برائی سمجھے ہی نہیں جاتے تھے۔ تمام تاریخوں نے اس وقت لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے دین اسلام کے آنے سے پہلے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اور عرب کے یہ دو آدمی نمایاں ترین ہستیاں تھے، ایک حضرت عبد المطلب اور ایک حضرت ابو طالب کے جو باوجود یہ کہ شراب عام تھی اور باوجود یہ کہ اسلام نہیں آیا تھا اس کے باوجود شراب سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ یہ بھی کوئی اتنی تعجب
کی بات نہیں، لیکن ذرا دیکھیں کہ ہم آج کے اس دور میں کہ جب اسلام آ گیا، اسلام کے اصول آ گئے، اسلام کے قوانین آ گئے، اگر ہم سے رزق حلال و حرام کی باتیں کی جائیں تو منہ کم ہو جاتا ہے، چہرے اتر جاتے ہیں، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ لیکن روایت یہ ہے کہ اس دور کے اندر کہ جب رزق حلال و حرام کا کوئی معیار ہی نہیں تھا، جب رزق حلال و حرام کا کسی قسم کا فرق نہ تھا، روایتیں یہ ہیں کہ اس دور میں حضرت ابو طالب کے رزق حلال کی اتنی احتیاط تھی کہ جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ سیلاب کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا، سیلاب آیا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں گر پڑی اور خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا مسئلہ درپیش ہوا۔ تمام قریش کے سردار ایک مقام پر بیٹھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے متولی یہی قریش تھے، یہ ایک مقام پر بیٹھتے ہیں اور اب یہ بیٹھ کر میٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کس طریقے سے کی جائے۔ طے پایا کہ خانہ کعبہ کو اس طریقے سے تعمیر کیا جائے گا، چنانچہ اس کے مطابق روایت یہ ہے کہ سب چلے اور جا کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھودا تاکہ نئے سرے سے مستحکم بنیادوں پر دیواریں قائم کی جائیں۔ لیکن جیسے ہی دیواروں کو کھودا گیا تو سب نے دیکھا کہ ایک انتہائی ذخیرہ اور خطرناک اژدہا خانہ کعبہ کی بنیاد کے اندر بیٹھا ہوا، اور جس قسم کا وہ اژدہا ہے کہ جس کی شکل دیکھ دیکھ کر ہر ایک کعبہ جا رہا۔ تاریخ یعقوبی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب جب سب لوگوں نے اژدہے کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ بھی اس وقت ٹوٹا ہوا ہے، اس حالت میں خانہ کعبہ کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، سب پریشان ہو گئے، سب گھبرا گئے۔ ایک مرتبہ تمام اہل قریش کی ایک اور میٹنگ طرف کی گئی جس میں یہ مسئلہ ایجنڈے پر رکھا گیا کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے اس کی بنیاد پر تو ایک اژدہے نے قبضہ جما لیا۔ حضرت ابو طالب بھی موجود تھے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی رائے دی، کوئی نہ کوئی مشورہ کیا، لیکن حضرت ابو طالب کا ایمان دیکھیے اور حضرت ابو طالب کی فقہ کی پابندی اس دور میں دیکھیے کہ جب فقہ کا ظاہری طور پر وجود نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں، تاریخ یعقوبی کے الفاظ، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خانہ خدا کو تعمیر کرو تو یاد رکھو کہ یہ خدا کا گھر ہے، تمہارا ارادہ جس طرح سے تعمیر کرنے کا تھا اس طرح سے تعمیر کرو گے تو خدا کبھی تعمیر نہ کرنے دے گا۔ ایسا کرو کہ ہم میں سے ہر ایک کی عہد کریں کہ آج سے وہ نکلے گا صرف حلال طریقے سے روزی حاصل کرے گا اور حلال طریقے سے کمائے ہوئے روپے ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، جب یہ پیسے اتنے ہو جائیں کہ ان سے کعبے کی تعمیر ہو سکے تب ہم کعبے کی تعمیر کریں گے، اور اپنے اس وقت کے پیسے کہ جس میں جوئے کا پیسہ بھی شامل ہے، جس میں سود کا پیسہ بھی شامل ہے، جس میں دوسرے پیسے بھی شامل ہے، اس کو خانہ خدا کی تعمیر میں نہ لگائیں گے۔ روایتیں یہ ہے کہ قریش جو حضرت ابو طالب کا اسلام سے پہلے انتہائی احترام اور تسلیم کیا کرتے تھے اس بات کو مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد قریش کے تمام لوگوں نے محنت کی، 2-4 دن میں اتنے پیسے آ گئے کہ خانہ خدا کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ تو اب ذرا رزق حلال کی اہمیت دیکھے اور حضرت ابو طالب کی احتیاط دیکھے۔ روایت یہ ہے کہ رزق حلال سے سامان خرید کر جب یہ لوگ بنیادیں تعمیر کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ جہاں اسی صورت میں وہاں پر بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ تو حضرت ابو طالب کی طرف مڑے اور غالباً شکایت کرنا چاہتے ہوں گے کہ ایک تو تم نے ہمیں اتنی زحمت و مشقت میں ڈالا کہ ہم نے رزق حلال کے لیے اتنی پریشانی اٹھائی اور پھر بھی ہمارا کام نہ ہوا۔ لیکن تاریخ یعقوبی کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی سب حضرت ابو طالب کی طرف شکایت کے انداز میں مڑے، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے پرندہ اڑتا ہوا آیا ہے۔ آنے کے بعد وہ اس اژدہے کے اوپر چپتا اور اپنے پنجوں میں اژدہے کو ڈال کر آسمانوں کی طرف اڑ گیا اور خانہ خدا کی بنیاد مکمل طور پر ان لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہو گئی، اور اس کے بعد خانہ خدا کی تعمیر کی گئی۔ تو ذرا غور کریں، حضرت ابو طالب کا یہ واقعہ تاریخ یعقوبی ہماری کتاب نہیں، حضرت ابو طالب کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب واقف تھے رزق حلال سے بھی رزق حرام سے بھی، اس سے بھی واقف تھے کہ خانہ خدا کی تعمیر کس انداز اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی انتہائی تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ حضرت ابو طالب کو مسلمان تسلیم کرنے ہی سے انکار کیے دیتا، جبکہ روایتوں کے مطابق حضرت ابو طالب کا ایمان تو پیغمبر اسلام پر اتنا مستحکم تھا کہ اب جب کبھی حضرت ابو طالب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اس وقت تک کسی اپنے بیٹے کو دسترخوان پر سے لقمہ توڑنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے جب تک کہ پیغمبر اسلام آ کر پہلے لقمہ نہ توڑیں، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا مشاہدہ یہ تھا اور ایمان یہ تھا کہ جس دن پیغمبر سے پہلے کسی اور نے ہاتھ بڑھایا اس دن رزق اتنا ہی رہتا تھا جتنا آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا تھا، اور جس دن حضرت ابو طالب نے یہ دیکھا کہ پہلے میرے بھتیجے نے روٹی کو ہاتھ لگایا تو روایت یہ ہے کہ کھانے والے کھاتے رہتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا، لیکن دسترخوان کی کسی چیز میں کمی نہ آتی تھی۔ تو یہاں تک روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب نے
दस्तरखान पर आकर बैठे थे, भूख ज्यादा लग रही थी, दूध का प्याला उठाया, उठाने के बाद मुंह से लगाकर दूध पीना चाहते हैं। हजरत अबू तालिब ने एक मरतबा छीन लिया और छीनने के बाद कहा कि मेरे बेटे तुम अभी इससे आजाद नहीं हुए जब तक कि तुम्हारा भाई आकर पहले इस दूध को इस्तेमाल न कर ले। हजरत अबू तालिब का ईमान तो पैगम्बर इस्लाम पर इतना मुस्तहकम था कि रिवायतों के मुताबिक एक मरतबा मक्के में बारिश न हुई। जब बारिश न हुई और कैद की हालत तारी हो गई तो मक्के वाले बड़े परेशान हुए। कुछ ने कहा कि जाकर लाश के सामने कुर्बानी दें, कुछ ने कहा कि जाके हमें उर्जा के सामने कुर्बानी देना चाहिए, कुछ ने कहा कि हमें हवल की पूजा करना चाहिए। अर्थ ये कि हरेक अपनी अपनी बात कह रहा था। एक मरतबा किसी बुजुर्ग ने खड़े होकर ये कहा कि ऐ कबीले कुरैश के लोगों, तुम इसके और उसकी तरफ जा रहे हो लेकिन उसकी तरफ नहीं जाते कि जो फर्जंद इब्राहिम है और इस्माइल की नस्ल में सबसे आला है। ये सिर्फ इतना जुमला इस्तेमाल किया कि जो फर्जंद इब्राहिम है और नस्ल इस्माइल में सबसे आला। तो रिवायत यह है कि बेसाख्ता तमाम मक्के वालों की जबान पर ये जुमला आया कि क्या तुम्हारा मकसद हजरत अबू तालिब है। एक मरतबा उसने कहा कि हाँ मेरा मकसद हजरत अबू तालिब है। तो आप जरा देखें अबू तालिब का ईमान कितना मुस्तहकम है पैगम्बर इस्लाम पर। और फिर हम बताते चले कि हमारी तमाम गुफ्तगू अपनी किताबों से नहीं हो रही। हमारी किताबों में तो हजरत अबू तालिब का मकाम और मर्तबा यहाँ तक बताया गया कि हर पैगम्बर ने अपने बाद अपना एक जानशीन बनाया और हजरत अबू तालिब हजरत इस्माइल के बराह रास्त जानशीन थे, जिन्हें हजरत इस्माइल की तरफ से तमाम तबर्रुकात और तमाम अंबिया की चीजें मिली थी ताकि वो पैगम्बर तक पहुंचाएं। उससे पता नजर सिर्फ दूसरे आम मुसलमानों की तारीख के वाकयात सुने तो मालूम हो जाता है कि कितना मुस्तहकम ईमान था हजरत अबू तालिब को पैगम्बर इस्लाम पर। कि तमाम मक्के वाले एक मरतबा आते हैं अबू तालिब के दरवाजे पर कि चलो और चलकर बारिश के लिए दुआ करो। हजरत अबू तालिब के लिए कितना बेहतर मौका और कितना बेहतर मकान था अपनी इज्जत और अपने मर्तबे में इजाफे का। तमाम मक्के वाले मेरे सामने चुके हैं, लेकिन रिवायत यह है कि हजरत अबू तालिब ने एक मरतबा जब सुना तो कहा कि मैं अपने भतीजे को लेके आता हूँ, इसके बाद तुम्हारे साथ निकल कर बारिश की दुआ करूंगा। घर के अंदर आते हैं, सबसे पहले रसूल का हाथ पकड़ते हैं, बाजू से थाम के ले चलते हैं और उसके बाद जब मैदान में पहुंचे तो पैगम्बर ने कहा कि तू दुआ कर, इसलिए कि खुदा तेरी दुआ को फौरन कबूल कर लेगा। और जब पैगम्बर इस्लाम ने दुआ की तो रिवायत ये कि इतनी बारिश हुई कि अहले मक्का मुस्तगनी हो गई कई साल तक बारिशों से। पैगम्बर इस्लाम पर अबू तालिब का ईमान तो इतना मुस्तहकम था कि रिवायत के मुताबिक जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आखिरी वक्त में हजरत अबू तालिब को बुलाया और कहा कि अबू तालिब मैं अपने इस पोते को तेरी निगरानी में दे के जा रहा हूँ तो इसकी हिफाजत कर, दुश्मनों से बचा। तो हजरत अबू तालिब के अल्फाज ये थे कि बाबा आपको जरूरत नहीं मुझे वसीयत करने के लिए कि मैं जानता हूँ कि ये बच्चा कौन है और आप कहते या न कहते लेकिन मैं जरूर इसकी हिफाजत करता और इसे उस वक्त तक दुश्मनों से बचाता जब तक कि ये उस मकाम का ऐलान न करता कि जिसका मुझसे वादा किया गया। किसने वादा किया, किसने बताया कि हजरत अबू तालिब ने इंतजाम नहीं किया, सिर्फ इतना था कि उस वक्त तक मैं इसकी हिफाजत करता जब तक कि ये उस मकाम का ऐलान न करता कि जिसका मुझसे वादा किया गया। तो एक तरफ तो हजरत अबू तालिब का इतना मुस्तहकम ईमान पैगम्बर इस्लाम पर और दूसरी तरफ आम मुसलमानों को हजरत अबू तालिब के ईमान के अंदर शक हो गया है। और शक की बुनियाद 3 या 4 रिवायतें, लेकिन याद रखिए कि हजरत अबू तालिब के ईमान के सिलसिले में जितनी रिवायतें हमारे पास आती हैं वो सिर्फ 2 सिलसिलों से हैं। हमारे पास से मतलब आम मुसलमानों के पास एक रिवायत आगे सही जितने मुसय्यद के हवाले से जिसने 3 रिवायतें अलग अलग नकल की हैं कि वक्त आखिर हजरत अबू तालिब के वक्त आखिर पैगम्बर इस्लाम हजरत अबू तालिब के सराहने पहुंचे और एक मरतबा कहा कि ऐ मेरे चचा अब तो इस्लाम ले आइए और अब तो मेरी रिसालत का इकरार कीजिए। तो रिवायत सही जितने मुसय्यद की है एक मरतबा हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि ऐ मेरे भतीजे क्या करूं, आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ने को दिल नहीं चाहता है और ये कह कर इसी हालत में कुफर में मर गए। कुछ रिवायतें सही इब्ने मुसय्यब के हवाले से हैं और 2 रिवायतें हजरत अबू हुरैरा के हवाले से हैं। बस मुसलमानों की किताबों में 5 रिवायतें मौजूद हैं जिसके अंदर हजरत अबू तालिब के कुफर की मौत का तस्करा किया गया और इन 5 के अलावा किसी किस्म की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। लेकिन इन 5 रिवायतों पर गौर करें तो पता चलता है कि ये 5 की 5 रिवायतें बिल्कुल साबित हैं। इस एतबार से साबित है कि 2 रिवायतें हजरत अबू हुरैरा की हैं और हजरत अबू हुरैरा के अल्फाज ये है कि वक्त से आखिर पैगम्बर इस्लाम ने ये कहा अपने चचा अबू तालिब से और ये कह के पूरा वाकया नकल करते हैं। तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं, एक मुसलमान को इससे इंकार की मजाल नहीं, यहाँ तक कि इंतहाई मुतासिब से मुतासिब मौलिक भी ये कहता है कि हजरत अबू हुरैरा सन 7 हिजरी में इस्लाम का इकरार कर चुके थे। 7 हिजरी में इस्लाम का इकरार किया, इससे पहले यमन के अंदर मौजूद थे और पैगम्बर इस्लाम
السلام اور حضرت ابو طالب کا واقعہ مکے کا واقعہ ہے، مدینے کا واقعہ نہیں ہے۔ مکے کے اندر نہ حضرت ابو ہریرہ کا پتہ تھا، نہ ان کے اسلام کا پتہ تھا، نہ ان کی روایتوں کا پتہ تھا۔ 7 ہجری کے اندر حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے، اور وہ بھی تب جب جنگ خیبر فتح ہوئی تھی۔ اور کیوں اسلام لائے اس کی وجوہات انشاءاللہ کسی اور موقع اور مقام پر، لیکن 7 ہجری میں وہ اسلام لائے کہ آپ نے اسلام کو ظاہر کیا۔ تو حضرت ابو طالب کا انتقال 8 سال پہلے ہو رہا، حضرت ابو ہریرہ کا دور دور تک نشان نہیں، اور حضرت ابو ہریرہ براہ راست روایت کو نقل کر رہے، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے آج کل رننگ کامنٹری ہوتی ہے، بالکل اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے کہ پیغمبر نے یہ کہا، ابو طالب نے یہ جواب دیا، جبکہ دور دور تک حضرت ابو ہریرہ کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان محدث کے کہنے پر مجبور ہے کہ یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب وہاں موجود نہیں تھے تو ان کی روایت کو ہم قبول کریں تو کیسے قبول کریں؟ اب یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت ابو طالب سے اتنی دشمنی کی وجہ حضرت ابو طالب کی ذات نہیں، بلکہ تمام علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ اگر حضرت ابو طالب امیر المومنین کے والد نہ ہوتے تو کسی کو غرض نہیں پڑی تھی کہ ان کے ایمان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ بنیادی وجہ یہ وجہ ہم اس لیے بتائیں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم حضرت علی کی گفتگو سننے آ رہے ہیں، حضرت ابو طالب کا تذکرہ نہیں۔ تو تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد نہ ہوتے تو کوئی مسلمان ان کے اسلام اور ایمان سے انکار نہ کرتا۔ ان کی صرف اور صرف یہی فضیلت کہ وہ علی کے والد ہیں، اور جب ہماروں کے والد غلط ہیں تو علی کے والد کیسے صحیح رہیں؟ اسی جذبے نے مجبور کیا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایات نقل کرائیں، اور یہاں تک کہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے وقت آخر حضرت ابو طالب کی مغفرت کی دعا کرنا چاہی تو ایک مرتبہ حکم خدا نازل ہو گیا کہ اے میرے حبیب تو مشرکین کے حق میں دعا نہ کرو، اس لیے کہ خدا تمہاری دعا کو قبول نہ کرے گا۔ اب ذرا غور کریں، حضرت ابو ہریرہ کی مقام پر ہے کہ میری ماں جو تھی وہ کافرہ تھی، میری ماں مشرکہ تھی، میں پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا کی کہ خدا بندہ اس کی ماں کو مسلمان کر دے، اور پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں ایک دن کے اندر میری ماں مسلمان ہو گئی۔ اب اس ماں کی خصوصیت کیا تھی؟ صرف اتنی خصوصیت تھی کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں تھی، اس لیے ان کو مسلمان بھی کرنا تھا، مومن بھی کرنا تھا، اور جتنی فضیلتیں ممکن تھی لے کے آنا تھا۔ اور حضرت ابو طالب کی بس واحد خصوصیت کہہ لیجیے یا واحد وجہ دشمنی یہ تھی کہ وہ علی کے والد تھے، اس لیے ان کے اسلام سے بھی انکار کرنا تھا، ایمان سے بھی انکار کرنا تھا۔ تو ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں کہ غالباً حضرت ابو ہریرہ اس قسم کی روایت نقل نہ کرتے، یہ کسی اور دشمن اسلام نے اس کی طرف سے روایت گھر کی کتابوں کے اندر شامل کر دی ہے۔ اور دوسری روایت سعید ابن مسیب کی ہے، سعید ابن مسیب اپنے باپ مسیب سے نقل کرتے ہیں، اور مسیب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ پیغمبر نے ابو طالب کو اسلام کی دعوت کی اور انہوں نے ٹھکرا دیا۔ طرفہ تماچا کیا ہے کہ مسیب سمیتوں کا لفظ استعمال کر رہے کہ میں نے سنا، جبکہ تمام مورخین متفق ہیں کہ یہ بھی مکے کے اندر دور دور تک موجود نہیں تھے اور مدینے کے اندر مسلمانوں میں شامل ہوئے، اور روایت بھی ان کی نہیں ہے، ان کے بیٹے کی ہے، اور ان کے بیٹے کو اہل بیت سے کتنا خوف تھا۔ روایت یہ ہے کہ جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی اور ان کا جنازہ لایا گیا مسجد نبوی میں تاکہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، تو تمام کے تمام وسیلے والے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مرتبہ آ گئے، اس لیے کہ چوتھے امام کی عزت، چوتھے امام کا احترام تمام اہل مدینہ کیا کرتے تھے۔ صرف سعید ابن مسیب وہ شخص ہے کہ مسجد میں رہتے تھے، جنازے کو آتا دیکھا، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہے سعید ابن مسیب، اس مرد جنازہ آیا ہے، اتنے بہترین مقام پر جنازہ آیا ہے، تم اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو گے؟ تو سعید ابن مسیب کا جواب یہ تھا کہ میرے نزدیک خالی بیٹھنا یا لہو لعب میں مشغول ہو جانا زیادہ بہتر ہے اس شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے۔ کون سا شخص؟ چوتھے امام کا تذکرہ ہو رہا کہ تمام مدینے والوں نے شرکت کی، صرف سعید ابن مسیب نے شرکت نہیں کی۔ تو جو اتنا دشمن اہل بیت ہو وہ روایت نقل کرتا ہے اپنے باپ سے کہ میرے باپ نے سنا، جبکہ باپ اس وقت تک موجود بھی نہ تھے مکے میں اور بالکل آخری زمانے میں مدینے کے اندر اسلام لا۔ تو یہ دو راوی ہیں، اور ان دو راویوں کو ختم کر دیں تو حضرت ابو طالب کے سلسلے میں اور کوئی روایت ہمارے پاس باقی نہیں بچتی جن سے ان کے کفر کا اظہار بلکہ کفر کا شائبہ بھی ہو۔ اور اسی لیے ہمارے تمام ائمہ متفق ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر، بلکہ آٹھویں امام کی روایت تو یہ ہے کہ جس نے ابو طالب کے ایمان کا انکار کیا اس نے جہنم میں جانے کا راستہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیا تھا۔ 11ویں امام کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو طالب
مومن آل فرعون کی طرح اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہوئے تھے۔ چوتھے ایمان کی الفاظ یہ ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ خدا رسول کو حکم دے کہ تم مومنوں کو کافر عورتوں سے اور مومنہ عورتوں کو کافر مردوں سے جدا کرو، اور خود فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب کے ساتھ 10 سال تک رکھے۔ چھٹے امام کا ارشاد یہ ہے کہ جس نے ابو طالب کو کافر کہا آج کے جہنم میں بنا لیا۔ تو ہر ابو طالب پر ہماری گفتگو مقصد نہیں ہے، بلکہ مختصر سی یہ بات بیان کرنا تھی کہ حضرت علی کی دشمنی کے اندر جب لوگ یہاں تک پہنچے کہ حضرت ابو طالب جیسے جنہیں اسلام کے تمام سر فضائل کا انکار کر دیا، کہنے والوں نے یہ کہا کہ ابو لہب جو پیغمبر کا چچا تھا اور اتنا بدترین دشمن تھا کہ سب جگہ ابھی لہب کے سورے نے آ کر گواہی دی، کہنے والوں نے یہ کہا کہ وہ جہنم میں ہے لیکن جہنم کے عذاب سے بالکل بری ہے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ جہنم پیر کے دن اسے جہنم کا عذاب نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ایک روایت جو مسلمانوں کے روایت بنانے کے کارخانے کے اندر ڈھل کر آئی تھی کہ ابو لہب کی ایک لونڈی ایک کنیز تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد اس نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ تم جا کر میرے مرحوم بھائی کے بیٹے کو دودھ پلایا کرو۔ تو چونکہ ابو لہب نے اپنی کنیز پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دی اس لیے، اور پیر کے دن ولادت ہوئی، پیر کے دن اپنی کنیز بھجوائی، اس لیے پیر کے دن ابو لہب جہنم کے عذاب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ابو لہب سے جس کی دشمنی ہے رسالت کے اوپر قرآن گواہ ہے، اس کو اگر فضیلت دینے کو آئے تو اتنی بڑی تب بھی اپنے مقام پر صحیح لیکن عذاب سے بچ جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے پیغمبر کی 1 دن یا 1 مہینے خدمت کرائی۔ اور وہ ابو طالب کے جنہوں نے 53 سال تک پیغمبر کو ہر مصیبت و پریشانی سے نجات دلائی، روایت یہ کہ وہ جہنم کے اندر ہے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہے، اس لیے کہ حالت شرک پر مرے اور ان کو وہی مقام ملا کہ جو مشرکین کا مقام ہے۔ تو اس کی وجہ سے امیر المومنین کی دشمنی ہے۔ تو جب دشمنی ہے امیر المومنین کے اندر یہ حالت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابو طالب کو نہ چھوڑا تو خود امیر المومنین کے خلاف کیا کیا روایتیں نہ بنائی گئی ہوں گی۔ اور یہی سے ہماری گفتگو مولا کے اس موضوع پر چلنے والی تھی جس کی تمہید کے لیے ہم نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی کہ امیر المومنین کے 2 کنیتیں زیادہ مشہور ہیں، ایک ابو تراب اور ایک ابو الحسن، لیکن ایک تیسری کنیت مولا کائنات کی ہے اور اس کی تمام تر مصلحت یہی واقعات جو آپ نے سنے، اور وہ ہے ابو زینب۔ اس لیے کہ معاویہ، یزید اور اس کے بعد کے دور میں امیر المومنین کا نام لینا اتنا بڑا جرم بن گیا تھا کہ جو علی کا نام لیتا تھا وہ بغیر کسی تحقیق کے قابل گردنی قرار پاتا تھا۔ اس قسم کی تحقیق بھی نہیں کی جاتی تھی کہ اس نے علی کا نام محبت میں لیا یا عداوت میں لیا، نہیں، نام علی اس کی زبان پر آیا، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ کچھ اتنے ظالم بادشاہ بھی گزرے ہیں، تو اس وقت امیر المومنین کے جتنے شیعہ تھے وہ امیر المومنین کے بدلے ابو زینب کا خطاب استعمال کیا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ امام حسین کی گفتگو میں آئے گا کہ حضرت زینب کا ایک احسان اس پہلو سے بھی ہے کہ حضرت زینب کے نام کی وجہ سے امیر المومنین کی بے شمار روایتیں ہم تک پہنچنے پائیں۔ تو امیر المومنین کی دشمنی میں مسلمان اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ نہ صرف یہ کہ علی سے دشمنی تھی بلکہ علی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے مسلمانوں کو دشمنی تھی، اور دشمنی کی انتہا اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ جیسا کہ ہم بار بتایا کرتے ہیں۔ لیکن پھر اس موضوع پر آنے سے پہلے ہم ایک چیز کا تبصرہ کرتے چلیں کہ یہ ہماری گفتگو عام مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہماری گفتگو صرف اپنا عقیدہ رکھنے والے اور اس قسم کے عقائد رکھنے والوں سے ہے کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ خلافت تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام عامۃ المسلمین کے جو اگر کبھی بدقسمتی سے ہماری یہ تقریر سن بیٹھے ان سے ہم پیشگی معذرت کر لیتے ہیں کہ ہمارا مقصد نہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنا، بلکہ اپنے مجمع میں اپنے عقیدے کی روشنی میں اپنے امام کے حالات کو بیان کرنا۔ اور اب آئیے المومنین کے موضوع پر گفتگو شروع کریں، تھوڑا تاریخی پس منظر سن لیں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو کر یہ حقیقت آ سکے کہ کس طریقے سے امیر المومنین کے کتنے حالات کے ہم تک پہنچے یہ خدا کا ایک معجزہ۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں سنا کہ تمام کا دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ علی کے پاس تھے، اور علی کی دشمنی میں مسلمان اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ جیسا کہ ہم بار اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دمشق کا شہر جو اسلامی حکومت کا کیپٹل یا دارالخلافہ تھا وہاں ایک قانون تھا، جیسے
یہ قانون آپ کے شہر میں ہے کہ کوئی گاڑی اس وقت سڑک پر نہیں نکل سکتی جب تک کہ اس کے اوپر نمبر پلیٹ نہ ہو. تو اس زمانے کے اندر بھی یہ قانون تھا کہ کوئی سواری، اور اس زمانے کی سواریاں یا گھوڑے ہوتے تھے یا گدھے ہوتے تھے یا خچر ہوتے تھے، کہ کوئی سواری اس وقت دمشق کی سڑکوں پر نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ ایک نمبر پلیٹ نہ ہو. اور نمبر پلیٹ کیا رکھی گئی تھی؟ یہ رکھی گئی تھی کہ ہر سواری گھوڑا ہو یا گدھا ہو یا خچر ہو، اس کے پاؤں کے اندر لوہے کی نال کا ہونا ضروری تھا، اور اس لوہے کی نال کے اوپر علی کا نام ہونا ضروری تھا، تاکہ جس وقت یہ سواری دمشق کی سڑکوں پر چلے اور نام علی دمشق کی سڑکوں کے اوپر باندھا جائے اور دمشق کی نجیس سڑکوں کے اوپر سیدھا جائے تو دشمنان علی کے سلیقے کو ٹھنڈک نصیب ہو. وہ حکومت اور وہ ماحول کہ جس کے اندر قانون یہ بنا ہوا تھا کہ کوئی شخص بے نماز نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حکومت کے قانون کی پابندی نہ کرے. اور حکومت کا قانون یہ ہے کہ اپنی ہر نماز میں دعائے قنوت پڑھتے وقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہے کہ خدا بندہ ہمیں دنیا کی نیکیاں بھی عطا کر، آخرت کی نیکیاں بھی عطا کر، جہنم کے آگ سے بچا. وَأَلَّهُمَّ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَآلِ عَلِيٍّ. اور خدا بندہ اس کے فوراً بعد اب دماغ کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا بندہ علی پر اور اولاد علی کے اوپر لعنت بھیج. جب تک کہ یہ دعا کوئی پیش امام اپنی نماز میں شامل کرنے پر راضی نہ ہوتا اس وقت تک اسے نماز جماعت پڑھانے گئے. وہ ماحول اور وہ حالات کے جس کے اندر جس میں سے امیر المومنین کے فضائل ہم تک پہنچے کہ ایک حکم جاری ہو چکا تھا کہ جو علی کا نام لے وہ تو خیر فضل کا مستحق، لیکن جس کا نام علی کے نام پر ہو. جبکہ امیر المومنین کے علاوہ پیغمبر کے کچھ اور صحابی بھی علی کہلایا کرتے تھے، لیکن حکم تھا کہ جس کا نام علی کے نام پر ہو یا حسن کے نام پر ہو یا حسین کے نام پر ہو. حسن اور حسین سے بھی اپنی دشمنی یہ کہ علی کے بیٹے ہیں، ان سب لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں. اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ حجاج ابن یوسف جو اپنے زمانے کا ظالم ترین اور تنزل ترین شخص پیدا ہوا ہے، ایک مرتبہ دیکھا کہ بوڑھا شخص آ رہا ہے، روتا ہوا، پیٹتا ہوا، ہاتھ اڑاتا ہوا، ہم مناتا ہوا. حجاج ابن یوسف انتہائی ظالم آدمی ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے اس کے رونے کا تو کوئی اثر نہ ہوا، صرف اتنا سوال کیا کہ اے شخص اتنا غم کیوں کر رہا ہے؟ جواب دیا کہ میرے باپ نے مجھ پر ایک ظلم کیا ہے، اس ظلم کی وجہ سے میں اتنا غم کر رہا ہوں. حجاج ابن یوسف نے سنا، تعجب کی بات تھی اور حقیقتاً بہت تعجب کی بات تھی کہ باپ اپنے بیٹے پر ظلم کرے. کہا کہ بتا کہ تیرے باپ نے تجھ پر کیا ظلم کیا ہے؟ تو کہا کہ حجاج میرے باپ نے مجھ پر ظلم یہ کیا کہ میرا نام علی رکھ دیا ہے. میری نگاہ میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو میرا باپ مجھ پر کر سکتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ کیا ذہنیت ہو گئی تھی اس زمانے کے لوگوں کی کہ علی کا نام سب سے بڑا ظلم سمجھا جا رہا ہے. اور حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ روایت یہ ہے کہ انتہائی مالدار ترین صوبے کا گورنر اسے بنا دیا کہ ایسا کیونکہ تو نے بالکل صحیح ظلم کی نشاندہی کی اس لیے ہماری طرف سے یہ انعام قبول کر لے. اب کتنا خطرناک اور اتنا نازک زمانہ ہے. روایتوں کے مطابق جب علی کا نام رکھنا اپنے آپ کو قتل کرانا ہوتا، اور جب ایک پوری نسل کو اس طرح گزار دیا گیا کہ جب کسی نے ایک مرتبہ ایک شامی سے پوچھا یہ تمام باتیں ضروری ہیں، اس وقت تک آپ امیر المومنین کی فضائل اور سوانے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس حالات کو نہ سمجھے کہ جن سے گزر کر علی کے فضائل ہم تک پہنچے. یہ آخری چیز ہے تمہیدی اور پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے ایک شامی سے پوچھا، اور یہ واقعہ تفصیل سے بعد میں آئے گا لیکن مختصر یہ کہ کسی نے پوچھا ایک شامی سے کہ کیا تم نے علی کا نام سنا؟ جواب دیا کہ ہاں میں نے علی کا نام سنا. کہا کہ علی کون ہے؟ تو جواب دیا کہ ماشاءاللہ علی وہ تو عرب کا سب سے زیادہ مشہور ڈاکو ہے کہ جس کی شادی پیغمبر اسلام کی بیٹی عائشہ سے ہوئی تھی اور جو پیغمبر اسلام کی بیوی فاطمہ کا انتہائی سخت ترین دشمن تھا. اس ماحول کے اندر اور اس قسم کے تاریخی پس منظر کے اندر ایک پوری نسل کو پروان چڑھایا گیا تاکہ امیر المومنین کے فضائل ہم تک نہ پہنچنے پائے. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سوال کرنے والا ہنس دیا، کہنے لگا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تیری تاریخی معلومات پر تعجب کروں یا جغرافیہ کی معلومات پر تعجب کروں یا دین کی معلومات پر تعجب کروں. لیکن یہ دیکھیں یہ ہنسنے کے ساتھ ساتھ قابل غور بات یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر ایک نسل کو فرمان چڑھایا گیا علی کی دشمنی میں، اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ وجہ تھی جسے مصر کے تمام مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ
علی کی دشمنی کی بنیادی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جتنے مسلمان اسلام لائے ان میں سے اکثریت وہ تھی کہ جن کا بیٹا علی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، یا باپ علی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، یا بھائی علی کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اور عربوں کے اندر نسل در نسل چلنے والی دشمنی تو مشہور ہے، چنانچہ یہ سارے کے سارے اسلام کو لا چکے تھے، لیکن ان کے دل میں علی کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ علی نے بدر میں ہمارے خاندان والے کو قتل کیا، علی نے احد میں ہمارے خاندان والے کو قتل کیا، علی نے خندق میں ہمارے خاندان والے کو قتل کیا۔ وہی دشمنی علی کی ان کے دلوں میں چلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر موقع پر کوشش کی کہ علی کا نام لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے، علی کے فضائل لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف احسان خدا بندی دیکھیں کہ جتنا لوگوں نے کوشش کی علی کے نام کو جھکانے کی، اتنا ہی زیادہ تمام مسلمان مجبور ہو گئے علی کے سامنے جھکنے پر۔ اور اس کی تھوڑی سی ایک تاریخی وجہ ہم بتا دیں، اور وہ اس طریقے سے کہ تمام کے تمام مسلمان جتنے مسلمان ہیں اصول دین میں ان کے پاس 3 عقیدے، ان 3 عقیدوں کے سوا مسلمانوں کے پاس چوتھا عقیدہ کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ امامیہ، عقیدہ جعفریہ، عقیدہ خاصہ کہلاتا ہے، ایک عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، اور ایک عقیدہ ابو الحسن اشعری کا عقیدہ تھا۔ اور آج کل کے ہمارے اہل سنت برادران کی اکثریت اصول دین کے اندر ابو الحسن اشعری کے عقیدے پر عمل کرتی ہے۔ ابو الحسن اشعری کا اصول دین میں عقیدہ تھا، ایک عقیدہ معتزلہ کا تھا اور ایک عقیدہ ہمارا تھا، اور اتفاق سے بلکہ یہ خدا کا احسان یا خدا کی مصلحت کہیے یا امیر المومنین کے فضائل کہیے کہ ہمارا جتنا عقیدہ ہے ہم سب مانتے ہیں کہ امیر المومنین ہی کے در سے ہمیں جو کچھ ملا وہ ملا، لیکن اتفاق سے ابو الحسن اشعری کہ جس نے مکمل عقیدہ مسلمانوں میں بنا کر اس طرح رائج کر دیا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اشعری عقائد کی ہے، اس کے بھی تمام کا عقائد امیر المومنین کے پاس سے آئے تھے، اس لیے کہ ابو الحسن اشعری شاگرد تھا ابو علی جماعی کا، اور آج کل کے دور جیسا شاگرد نہیں ہوتا کہ جو سال میں 365 میں سے 364 دن چھٹی کرتا ہے، ایک دن شاگردی کرتا ہے۔ یہ وہ پرانے زمانے کے استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا کہ شاگرد رہتا تھا استاد کے گھر میں، 24 گھنٹے اپنے استاد کے ساتھ گزارا کرتا تھا، اور اس طرح سے گزارا کرتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی گواہی کہ لولا سنتان لخلقت نعمان کے 2 سال جو میں نے گزارے چھٹے امام کے ساتھ، اس طرح سے نہیں کہ 8 بجے آئے اور 9 بجے گھنٹہ بچ گیا گھر چلے گئے، نہیں، تمام دن اور رات اپنے استاد کے ساتھ گزارنا پڑتے تھے۔ تو جتنا علم کسی کو ملتا تھا وہ اپنے استاد سے ملتا تھا۔ تو ابو الحسن اشعری شاگرد ہے ابو علی جماعی کا، اور ابو علی جماعی شاگرد ہے واصل ابن عطا کا، واصل ابن عطا شاگرد ہے امیر المومنین کے پوتے ہاشم کا، اور ہاشم شاگرد ہے اپنے باپ محمد حنفیہ کے، اور محمد حنفیہ شاگرد ہے امیر المومنین کے۔ تو ابو الحسن اشعری کا تمام سلسلہ جا کر مل جاتا ہے امیر المومنین کا۔ اور اب آئیے تیسرا عقیدہ اصول دین میں وہ ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کا عقیدہ شروع کیا ایک شخص نے جس کا نام واصل ابن عطا تھا۔ اب یہ کیا عقیدہ ہے یہ انشاءاللہ 8ویں امام کی گفتگو میں آئے گا، اس لیے کہ 8ویں امام سے ان سے بہت کثرت کے ساتھ مناظرے ہوئے تھے۔ تو واصل ابن عطا وہ شاگرد ہے ہاشم کا، اور ہاشم شاگرد ہے محمد حنفیہ کے، اور وہ شاگرد ہے امیر المومنین کے۔ تو عقائد میں 3 گروہ ہیں مسلمانوں میں، اور تینوں کے تینوں گروہ امیر المومنین تک اپنے سلسلے کو لے جاتے ہیں۔ فروع دین یا احکامات فقہ میں 5 گروہ ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک ہمارا گروہ امامیہ، اور دوسرا حنبلی، تیسرا شافعی، چوتھا حنفی، 5واں مالکی، اور اتفاق سے یہ پانچوں کے پانچوں اپنا سلسلہ امیر المومنین سے لے جاتے ہیں۔ امامیہ کا سلسلہ تو واضح طور کے اوپر امیر المومنین سے ہے کہ 11ویں امام کی حدیث 10ویں امام کی ہے، اور 10ویں امام کی حدیث 9ویں امام کی ہے، یہاں تک کہ دوسرے امام کی حدیث پہلے امام کی حدیث ہے، پورا سلسلہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی ہے، وہ بھی انتہائی واضح طور پر کہ فقہ حنفی کی بنیاد رکھی امام محمد نے، اور امام محمد شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے، اور امام ابو حنیفہ شاگرد ہے چھٹے امام کے، اور وہ سلسلہ امیر المومنین تک پہنچ گیا۔ امام شافعی کی فقہ جو فقہ شافعی کہلاتی ہے اس کا سلسلہ بھی بڑا آسان ہے کہ امام شافعی شاگرد ہے امام محمد کے، امام محمد نے علم لیا امام ابو حنیفہ سے، اور ان کا یہ سلسلہ چھٹے امام سے ہوتے ہوئے مولائے کائنات تک پہنچا۔ فقہ حنبلی پر چلیں تو فقہ حنبلی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین سے متصل کرتی ہے، اس لیے کہ امام حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہے امام محمد کے، وہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے، اور وہ شاگرد ہیں چھٹے امام کے ذریعے سے امیر المومنین کے۔ اب بچتی ہے فقہ مالکی۔ فقہ مالکی براہ راست امیر المومنین تک آتی ہے، اس
لیے کہ امام مالک شاگرد سے ربیعہ کے، ربیعہ شاگرد سے اکرمہ کے، اکرمہ شاگرد سے عبداللہ ابن عباس کے، اور عبداللہ ابن عباس براہ راست شاگرد سے مولا کائنات کے. تو مسلمانوں کے حصول دین ہو یا فروع دین ہو، یہ سارے کے سارے امیر المومنین کے حوالے سے ہم تک پہنچے. تو ایک طرف وہ ماحول جس میں علی کا نام لینا قابل گردن زدنی جرم تھا، ایک طرف وہ ماحول کہ جس میں ہر عرب کے دل میں علی کی نفرت اور علی کی طرف سے معاذ اللہ کینہ بیٹھا ہوا تھا، اور دوسری طرف یہ کل عجبی کہ ہر ایک مجبور تھا کہ اپنے عقیدے کو لینا ہے تو جا کے علی سے حاصل کرے، حکم فقہ کو لینا ہے تو جا کے امیر المومنین کے در سے حاصل کرے. یہی امیر المومنین کی سب سے بڑی خوبی ہے جو پیغمبر علیہ السلام بتا ہے کہ اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح سے ہے، ہر ایک تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگا، چاہے مومن ہو یا منافق، اور تم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکو گے. اب یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ کس طریقے سے علی کی نفرت نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ حضرات اگر اس توقع میں آئے ہوں گے کہ امیر المومنین کے سال بر سال تاریخی حالات سننے کو ملیں گے تو شاید وہ توقع پوری نہ ہو سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے، اور اس میں ہم صرف تاریخی پس منظر میں یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کو بعد رسالت مآب کس قسم کا ماحول ملا جس کے تحت علی نے اپنے آپ کو چھوڑا، تلوار ریاں میں ڈالے رکھی اور گھر کے اندر بیٹھے رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے یہ پورا تاریخی پس منظر آ جائے. تو ہماری گفتگو کی یہ 3 تمہیدیں قائم ہو گئی. پہلی تمہید تو یہ کہ علی سے اتنی دشمنی تھی کہ علی کے خلاف جو کچھ کہا ہوگا وہ کہا ہوگا. علی سے تعلق رکھنے والوں کو بھی مسلمانوں نے نہ چھوڑا، جس کی واضح مثال جناب ابو طالب ہے. دوسری تمہید یہ کہ ہر مسلمان جھکا ہے علی کے سامنے، اپنے عقیدے کو لیا تو علی سے لیا، اپنے اصول کو لیا علی سے لیا، گرو کو لیا تو علی سے لیا. اور تیسری بات یہ کہ علی کے خلاف جو کینہ اور نفرت ان کے دلوں میں تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے امیر المومنین کے نام کو پوری طرح سے دبانے کی کوشش کی. اور امیر المومنین نے اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے کس چیز کو بیان کیا تو آپ دیکھیں امیر المومنین کی زندگی کے 4 دور ہیں. پہلا دور مکے کا دور ہے، دوسرا دور مدینے کا دور ہے وفات پیغمبر تک، تیسرا دور وہ دور ہے کہ جو وفات پیغمبر سے شروع ہوتا ہے اور خلافت ظاہری کے ملنے پر ختم ہوتا ہے، اور آخری دور خلافت ظاہری سے شروع ہو کر شہادت کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے. یہ 4 دور ہیں. ان میں سے پہلا دور جو مکے کا ہے، بس قسمتی یہ کہ ہم میں سے اکثریت اس سے بالکل لا علم ہے، بالکل اس سے غافل ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ امیر المومنین کے اس دور کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ علی نے جو پہلے دور میں کیا وہی تیسرے دور میں کیا، اور جو دوسرے دور میں کیا وہی چوتھے دور میں کیا ہے. امیر المومنین کی زندگی کے 4 دور ذہن میں رہے، اور پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ امیر المومنین نے پہلے دور میں جو کچھ پیغمبر کو کرتے دیکھا وہ تیسرے دور میں خود کیا، اور جو امیر المومنین نے پیغمبر کو دوسرے دور میں کرتے دیکھا وہ چوتھے دور میں انجام دیا. تو امیر المومنین کی زندگی کے پہلے دور کو ذرا دیکھیں. جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ رہا جا رہا ہے، لیکن وہ ضمنی طور پر ہم 2-4 جملے انشاءاللہ آئندہ تقریر کی ابتدا میں کریں گے. لیکن آج کی گفتگو اس مقام تک پہنچ جائے اس لیے ہم ذرا جلدی اس گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں کہ پہلا دور امیر المومنین کا ہے کہ امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے مکے کے اندر، اور روایتوں کے مطابق اب یہاں پر بھی مسلمانوں نے امیر المومنین کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی کوشش کی. شاہ ولی اللہ جیسا مورخ لکھ گیا کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوا. لیکن آپ کو آج تک کی جدید ریسرچ سے معلوم ہوگا کہ حکیم ابن حرام ایک شخص ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ علی سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا تھا. چنانچہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ علی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، علی سے پہلے تو حکیم ابن حرام بھی پیدا ہو چکا تھا. اب یہ بات تاریخی اعتبار سے کتنی غلط ہے اس کو پتہ نظر کیونکہ وقت کم ہے، صرف اتنا یاد رکھیے کہ امیر المومنین کی ولادت کی جو تفصیلات مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں صرف انہی سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ علی کی ولادت اگر کوئی اور بھی کعبے میں پیدا ہوا تو اس سے بالکل مختلف تھی. اس لیے کہ امیر المومنین کی ولادت کے سلسلے میں اس طرح لکھا ہے کہ رجب کا دوسرا ہفتہ تھا، حضرت عباس پیغمبر کے چچا نقل کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد آتی ہے. آنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کی کہ خدا بندہ میں تجھ پر ایمان لائی، جتنے تیرے رسول ہیں سب پر ایمان لا چکی ہوں، تیری تمام کتابوں پہ ایمان لا چکی ہوں. خدا بندہ اس مولود کی برکت سے جو میرے پیٹ کے اندر ہے میری مشکل کو حل کر دے، اور خدا بندہ مجھے یقین ہے کہ یہ مولود میرے لیے برکتیں ہی برکتیں لے کے آئے گا. یہ دعا مانگ کافی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا دیوار سے جانا جسے تمام مورخین نے
نے لکھا ہے. جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے, انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد دیوار کے راستے گئی, دروازے سے نہ گئی. خود یہ بتا رہا ہے کہ دوسرے پیدا ہونے والوں میں اور اس پیدا ہونے والے میں خدا کے نزدیک کتنا بڑا فرق تھا. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی اور 3 دن بعد باہر نکلی. تو روایت یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلی تو خانہ کعبہ کے اوپر ایک لوگوں کو تختی نظر آئی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ خدا نے فاطمہ بنت اسد کو وہ بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام خدا نے اپنے نام اعلیٰ سے نکال کے علی رکھا ہے اور اس کا نام علی ہے. یہ تختی خانہ کعبہ کے دروازے پر لوگوں کو نظر آئی اور روایت یہ ہے کہ چوتھے امام کے زمانے تک یہ تختی خانہ کعبہ کے دروازے پر اسی طرح سے لگی رہی کہ اس سال پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد مشرکین مکہ کعبے میں آتے رہے اور جاتے رہے. کسی نے اس تختی کو نہ ہٹانا چاہا نہ ہٹ سکی. اس کے بعد پہلی خلافت, دوسری خلافت, تیسری خلافت, معاویہ, یزید, ان تمام ادوار کے اندر یہ تختی خانہ کعبہ کے دروازے پر لگی رہی اور کسی میں اتنی جرأت و ہمت نہ ہوئی کہ اس تختی کو ہٹا سکتا. یہاں تک کہ حشام ابن عبد الملک کے زمانے میں مصلحت خداوندی کے تحت یہ تختی خود بخود غائب ہو گئی اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تختی کس نے اتاری اور کس طرح سے غائب ہوئی. تو اب امیر المومنین مکے کے اندر ولادت حاصل کرتے ہیں اور 23 سال مکے میں گزارتے ہیں. 23 سال علی نے مکے میں گزارے. کون سے 23 سال؟ جو انتہائی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے, جب انسان کے جذبات انتہائی بھڑکیلے ہوتے ہیں, جب انسان ذرا کی بات پر ہر ایک سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے, ذرا کی بات پر ہنگامہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. جیسا کہ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, کبھی فتوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں, کبھی سڑکوں کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں, کبھی سڑکوں کو بند کیا جا رہا, مختلف بہانے بنا کر. اس لیے کہ فطرت انسانی ہے. پیدائش سے لے کر 23 سال تک کا زمانہ یہ امیر المومنین کا مکے میں گزرا اور اس میں 10 سال سے 23 سال تک آخر کے 13 سال وہ 13 سال ہے کہ جب ہر ایک کی فطرت میں چلبلاہٹ ہوتی ہے, ہر ایک کی فطرت کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اپنی طاقت کو ظاہر کریں. امیر المومنین کی زندگی کا یہ پہلو عام طور پر ہم سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے, کبھی کسی نے غور نہیں کیا. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مکے کے اندر امیر المومنین کی شخصیت حضرت ابو طالب کی وجہ سے نمایاں نہ ہوئی اور اصل کمالات مدینے میں ظاہر ہوئے. لیکن یاد رکھیے کہ مکے میں علی کی سب سے بڑی فضیلت, علی کا سب سے بڑا کمال اور علی کا سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ علی ہمیں خاموش نظر آتے ہیں. اس سے بڑھ کر علی کوئی خدمت اسلام انجام نہیں دے سکتے تھے کہ مکے کے اندر امیر المومنین کی خاموشی, جسے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے شخصیت نمایاں نہ ہوئی, یہی علی کی خاموشی علی کی سب سے بڑی فضیلت اور علی کا سب سے بڑا کمال ہے. اور وہ اس طرح سے کہ مکے کے اندر 10 سال کی عمر تک تو علی پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے. اس موضوع پر گفتگو کرنا تو بالکل بیکار ہے کہ کون پہلے اسلام لایا, کون بعد میں اسلام لایا. تاریخ قبری کا فیصلہ سن لیجیے. حضرت ابو بکر 50ویں آدمی ہیں کہ جو اسلام لے کے آئے تھے اور امیر المومنین کے بارے میں تمام تاریخ متفق ہے اس جملے کے ساتھ کہ میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ جس طرح چلتا تھا, جس طرح اونٹ کے پیچھے اس کا بچہ چلا کرتا, وہ اشم و ریح نبوہ, اور میں نبوت کی خوشبو کو سونگا کرتا تھا اور فرشتے کی آواز کو سنا کرتا تھا. تو امیر المومنین کے اسلام پر ہمیں گفتگو نہیں کرنا, اس لیے کہ اسلام پر اس کے گفتگو کی جائے کہ جو پہلے غیر مسلم ہو اور جو ابتدا سے انتہا تک اسلام ہی اسلام اور اس کے اسلام پر گفتگو کرنا سبھی اوقات ہے. تو اب گفتگو کا مرکز یہ ہے کہ 23 سال تک علی کی مکے میں خاموشی یہ انتہائی اہم تاریخ کا واقعہ ہے. اس چیز کو سمجھنے میں کہ علی بعد رسالت کیوں خاموش رہے. اب 23 سال جو گزر رہے ہیں, ذرا دیکھیں کہ رسول کو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں. رسول کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں, راستے میں پورا کرکٹ بچھایا جا رہا, کانٹے بچھائے جا رہے. روایتوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت ابو طالب کے گھر میں تھے. پیغمبر اسلام حرم پاک کے اندر خانہ خدا میں نماز انجام دے رہے تھے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن البغری نے روایت کے مطابق خون اور گوبر کو ملایا اور ملانے کے بعد حالت قیام میں جب پیغمبر قیام کی حالت میں کھڑے تھے, یہ گوبر اور خون ملا کر پیغمبر اسلام کے تمام چہرے کے اوپر مل دیا اور اس حالت میں پیغمبر اسلام نماز کو تمام کر کے گھر میں آئے. اب ذرا دیکھیں, حضرت ابو طالب نے دیکھا ہوگا حضرت ابو طالب پر کیا گزری. کہ روایت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب جو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اب تک قریش کی ہر مخالفت کا مقابلہ کر رہے تھے, برداشت نہ کر سکے اور ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کے گھر سے نکلے, خانے خدا میں داخل ہوئے اور کہا کہ کہاں ہے
عبداللہ ابن الفضلی، تو روایت کے مطابق جب عبداللہ نے دیکھا ابو طالب کو آتے ہوئے تو ایک مرتبہ کھسکنا چاہا، لیکن حضرت ابو طالب نے ڈانٹا اور ڈانٹ پر بٹھایا. اور پھر روایت یہ کہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو سفیان بھی تھے، عبداللہ بھی تھے. حضرت ابو طالب نے اسی گوبر اور خون کو ملا کر تمام سرداران قریش کے چہرے پر ملا اور کہا کہ یہ صلہ ہے اس کا، جیسا تم نے میرے بھتیجے کی توہین اور بے عزتی کی تھی. ذرا دیکھیں کہ موقع کس کے لیے تھا نکلنے کا، علی کے لیے. جوان 12-13 سال کا لڑکا ہے، وہ اس قسم کی صورتحال دیکھے تو کتنا جوش پیدا ہوتا ہے، کتنا جذبات بے قابو ہوتے ہیں، کتنا دل چاہتا ہے کہ میں آگے جا کر مقابلہ کروں. حضرت ابو طالب گئے لیکن حضرت علی بالکل ساکت اور خاموش بیٹھے رہے. دوسرا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صبح سویرے گھر سے نکلے، شام تک واپس نہ آئے تو تمام دن جب اس حالت میں گزر گیا تو حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے. حضرت ابو طالب گھبرا گئے، حکم دیا کہ کوئی جا کر دیکھ کر آئے کہ ابو جہل کہاں ہے. لوگ گئے، دیکھ کر آئے، کہا کہ ابو جہل خانہ خدا میں بیٹھا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایک ایک بنی ہاشم کا نوجوان تلوار اور خنجر لے کے میرے پاس آ جائے. بنی ہاشم کے تمام نوجوان آئے لیکن حضرت علی کو نہ بلایا اور ہر ایک کو بلانے کے بعد ایک ایک خنجر اس کے حوالے کیا. کہا کہ اپنی آستین میں یہ خنجر چھپاؤ اور جا کر تم خانہ خدا کے اندر ہر قریشی سردار کے پہلو میں ایک تم میں سے جا کر بیٹھ جائے اور خاص طور پر ابو جہل کے دائیں بائیں تو دو بیٹھے. اس طرح انتظام کیا اور حکم دیا کہ دیکھو میں اپنے بھتیجے کی تلاش کرتا ہوں، اگر میرا بھتیجا مجھے صبح تک نہ ملا یا اس حالت میں ملا کہ ملنا نہ ملنا بیکار ہوا تو میں آواز بلند کروں گا. اور تم میں سے ہر ایک کا فرض یہ ہے کہ اپنے برابر جس قریشی سردار کے پہلو میں بیٹھا ہے اسے اسی خنجر سے ہلاک کر دے، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. روایت کے مطابق حضرت ابو طالب، اب ذرا دیکھیں کہ حضرت ابو طالب بردبار ہیں، متحمل ہیں. حضرت ابو طالب عمر کے اس مرحلے میں ہیں جب انسان کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام سے کتنی محبت ہے کہ برداشت نہ کر سکے. اور حضرت علی عمر کے اس دور میں ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو انسان لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں تو بہت کچھ ہو چکا ہے لیکن حضرت علی خاموش ہے. حضرت ابو طالب نکل کے جاتے ہیں. روایت کے مطابق حضرت ابو طالب نے تلاش کیا، تھوڑی دیر کے بعد زید ابن حارثہ آئے. انہوں نے حضرت ابو طالب کو گھبرایا ہوا دیکھا، کہا کہ اے ابو طالب کیا بات ہے. حضرت ابو طالب نے پوری حالت بتائی تو زید نے بتایا کہ تمہارا بھتیجا تو مکے کے باہر اس پہاڑی کے اوپر آرام کر رہا. حضرت ابو طالب لے کے آئے اور لانے کے بعد سیدھے خانے خدا میں پہنچے اور ایک مرتبہ تمام بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہا کہ خنجر نکالے. جب بنی ہاشم کے نوجوانوں نے خنجر نکالے تو قریش کے لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے. کہا کہ اے ابو طالب اس کے اندر کیا مسئلہ تھی، اس کا کیا مقصد تھا. ابو طالب کا جواب یہ ہے کہ اے سرداران قریش سن لو کہ میں نے ان تمام نوجوانوں کو حکم دیا تھا کہ اگر میرا بھتیجا مردہ حالت میں ملا یا نہ ملا تو تم میں سے ہر ایک کو قتل کر لیں اور یقیناً اس کے بعد تمہارے قبیلے حملہ کریں گے، ہم میں سے ہر ایک مارا جائے گا، لیکن ہم اس سے پہلے تمہیں قتل کریں گے، اس کے بعد موت کے گھاٹ اتریں گے. اور یاد رکھو کہ یہ اس وقت کی بات نہیں، آئندہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوگا میری تلوار اور میرا خنجر تمہارا پیچھے پیچھے تمہارا تعاقب کرتا رہے گا. تو اب ذرا دیکھیں حضرت ابو طالب ایک طرف ہیں، اتنے بڑھاپے اور تحمل کے باوجود حضرت ابو طالب کے تحمل کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ متحمل مزاج اور غصے کو ضبط کرنے والا شخص احنف تھا. عرب کا غصہ انتہائی مشہور ہے اور اسی وجہ سے معمولی بات پر 100 سال تک وہ لوگ لڑتے رہے تھے. اب وقت ہمارے پاس اتنا محدود ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک بات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو وقت کی کمی آڑے آتی ہے. بہرحال عربوں کی یہ بات تو انتہائی معروف ہے کہ معمولی بات پہ جھگڑا کرتے تھے. تو عربوں میں سب سے زیادہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والا احنف تھا. لوگوں نے سوال کیا کہ تم نے اس عرب کے گرم ماحول میں اتنی ٹھنڈک، برف جیسی ٹھنڈک کہاں سے پائی؟ جواب دیا قیس سے. لوگ قیس کے پاس پہنچے، کہا کہ تمہارے اندر اتنی ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ تو جواب دیا اسکم سے. اسکم کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا تمہارے اندر اتنی ٹھنڈک اور اتنی برف جیسی سرد مزاجی کہاں سے آئی؟ تو جواب دیا کہ میں نے رئیس البصرہ ابو طالب سے اس چیز کو حاصل کیا. تو اتنے متحمل ابو طالب ہیں کہ تمام عرب کے لوگ ان سے علم کو اور غصے کو ضبط کرنے کو سیکھ رہے، لیکن پیغمبر پر آنچ آتی ہے تو ایک مرتبہ وہ بھی بےتاب ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف علی ہے کہ 13 سال 16 سال 18 سال 30 سال 22 سال عمر کے مختلف مرحلوں سے گزر رہے، لیکن ایک واقعہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ امیر المومنین نے کبھی کسی دشمن پیغمبر کے خلاف مقابلہ کیا. ایک پہلا واقعہ تو ملتا ہے کہ پہلے دن جب گئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا مقابلہ کیا، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ علی نے کسی ایک دن غصے کا اظہار کیا. ذرا غور کریں کہ وہی علی 23 سال کے 2 سال بعد مدینے میں 25 سال کے ہوتے ہیں تو بدر و احد کے میدانوں کی شجاعت کے گواہ
2 साल पहले 22-23 साल की उम्र में कितनी ताकत और जवानी होगी, लेकिन हमें एक मकाम भी ऐसा नहीं मिलता कि जहां अली ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। और ये भी याद रखिए कि हजरत अबू तालिब का मुकाबला जिनसे था उनका मुकाबला किया जा सकता है, इसलिए कि वो लोग जितने भी बुरे हों, बहरहाल बुजुर्ग थे, बहरहाल मोहम्मद थे, तजुर्बेकार थे, जबान के अंदर तहजीब और अखलाक था। लेकिन अली का मुकाबला किससे है? 14 साल के बच्चे से, 8 साल के बच्चे से, 16 साल के बच्चे से, जिसके पास ना अखलाक होगा ना तहजीब होगी, किसी किस्म का तजुर्बा या किसी किस्म की बात को लपेट कर करने की आदत ना होगी, तो अली का मुकाबला उन बच्चों से कि जो बिल्कुल जाहिल, बिल्कुल बे अखलाक, बद अखलाक, लेकिन इसके बावजूद अली उनका मुकाबला इस तरह करते हैं कि एक मौका भी हमें नहीं मिला कि कोई वाकया नजर आए कि जब पैगम्बर ने कहा कि ऐ अली तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने जल्दबाजी की। और हमारे इस जुमले के पीछे एक तारीखी वाकया, लेकिन आज हम उसे बयान नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा तकरीर जो मरतबा फिर दरवाजे बंद करने वाली तकरीर होगी, इसमें ये वाकया शायद नाम के साथ है कि पैगम्बर के कुछ सहाबी इस्लाम लाने के बाद अपने इस्लाम को शो करने के लिए, अपने इस्लाम को जाहिर करने के लिए इतने बेताब हुए कि अलग ऐलान जाकर अपने घर में नमाज पढ़ी। तो रिवायत ये कि उन्हें पीटा गया और इस तरह से पीटा गया कि नाक टूट गई और लहू लहान हो गए। अब वो कौन से साथी थे, इनका तस्करा और इनका नाम इंशाअल्लाह आइंदा तकरीर में। यहाँ तक कि पैगम्बर ने कहा कि है मेरे साथी को उन्हें जल्दबाजी से काम लिया, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का एक छोटे से छोटा वाकया और हरकत ऐसी नहीं मिलती कि जिस पर हमें ये नजर आए कि अली ने अपने जज्बात से हटकर कोई कदम उठाया। तो याद रखिए कि पहले से ही साल अमीरुल मोमिनीन पैगम्बर को देख रहे कि पैगम्बर के पास ताकत है, पैगम्बर के पास दौलत है, पैगम्बर के पास खुदाई मदद है, लेकिन इसके बावजूद पैगम्बर मक्के वालों के मजालिम को बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी मकाम पर न खुद अपनी ताकत को इस्तेमाल करते न अली से कहते बे ऐन ही यही सूरत हाल अली के साथ थी वफात पैगम्बर के बाद कि अली के पास खुदाई मदद थी, अली के पास ताकत थी, अली के पास वो दौलत थी जिसका वादा अबू सुफियान ने किया था कि ऐ अली अगर तू हुक्म दे तो कल मदीना को घोड़े सवारों से भर दूंगा। लेकिन अमीरुल मोमिनीन बेऐन ही उसी तरीके पर चल रहे थे जो पैगम्बर इस्लाम का तरीका था कि मक्के के अंदर पैगम्बर इस्लाम ने जब्त किया, चुनांचे अली ने भी अपनी जिंदगी के तीसरे दौर में जब्त किया। मदीने में पैगम्बर इस्लाम ने जिहाद किया तो अली ने भी अपनी जिंदगी के चौथे दौर के अंदर जिहाद किया। इंतहाई काबिल और बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि जब ताकत थी तो अपने हक को क्यों तलब न किया, जब ताकत थी तो अली ने तलवार क्यों न निकाली, इसकी तमाम तक बुनियादें मक्के के अंदर है कि पैगम्बर बता रहे थे उस वक्त अपने किरदार से कि देखो इस्लाम इस वक्त इतना गैर मुस्तहकम है कि हम जंग लड़ने की पोजीशन में, जंग लड़ने की हालत में नहीं है। अगर अभी हम जंग लड़ते हैं तो फायदा न हमें होगा न मक्के वालों को होगा, नतीजा ये निकलेगा कि हम रहेंगे न वो रहेंगे और न इस्लाम। तो इस्लाम को इस वक्त बुनियादें मजबूत करने के लिए कुछ वक्त चाहिए है कुफर के मुकाबले में। कुफर के मुकाबले में इस्लाम को बुनियादें मजबूत करने के लिए वक्त चाहिए, और जब वो वक्त मिल गया तो पैगम्बर ने मदीने में तलवार निकाली। अमीरुल मोमिनीन ने यही बताया कि जिस तरह मक्के में इस्लाम कुफर के मुकाबले में था, जिस तरह पैगम्बर की वफात के बाद ईमान निफाक के मुकाबले में है। अब ईमान को अपने कदम जमाने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जब ईमान के कदम जम जाए तो फिर तलवार निकलेगी। और इसीलिए ये मंजर नजर आता है कि अमीरुल मोमिनीन तमाम अरसे तलवार को नियाम में रखकर खामोश बैठे हैं, लेकिन जब आखिरी दौर आया तो एक मरतबा फिर तलवार निकल आई। इस चीज का तस्करा करना इसलिए जरूरी है कि कोई ये ना समझे कि अमीरुल मोमिनीन अपनी बुज़दिली की वजह से या माज़अल्लाह अपने बुढ़ापे की वजह से अमीरुल मोमिनीन ने यह दिखाया कि देखो मैं पहली 3 खिलाफतों में इसलिए घर में नहीं बैठा कि मेरे पास ताकत नहीं थी या मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। अगर यही बात थी तो फिर उस वक्त जब मौला की उम्र 55 साल से ज्यादा हो चुकी थी, उस वक्त अली ने जमल में, सिफीन में, नहरवान में तलवार निकाली। ये बता दिया कि देखो जो 55 साल की उम्र में तलवार निकाल सकता है वो 33 साल की उम्र में भी तलवार निकाल सकता है जब पैगम्बर की वफात हुई। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि अगर मैं उस वक्त तलवार निकालता तो ईमान खत्म हो जाता, निफाक छा जाता। जिस तरह पैगम्बर अगर मक्के के अंदर जब इस्लाम मुस्तहकम नहीं हुआ अपनी तहरीक को जिहाद इस्लामी के उसूल पर, जिहाद तो मक्के में भी था लेकिन वहां पर जिहाद का जिहाद नफ्स और जिहाद सिपाही आगे बढ़कर हमला करने वाला जिहाद मक्के में करते तो इस्लाम बाकी न रहता, काफिर उस मक्के में जाते लेकिन कुफर छा जाता। चुनांचे यही अमीरुल मोमिनीन ने बाद वाले दौर में किया। ये कोई तफसीली जवाब नहीं, तफसीली जवाब अपने मकाम के ऊपर आएगा, लेकिन एक मामूली सी चीज ने हमें यह
بتا دیا کہ علی کا تلوار نہ نکالنا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ علی اس وقت کی حکومتوں سے ناراض تھے، اس لیے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ وہ شخص کے جس نے اپنی تمام جوانی کے لیے تلوار چلاتے ہوئے گزار دی ہو، 23 سے 33 سال کی عمر تلوار چلاتے ہوئے گزار دی ہو، اور یہ چیز تو آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ جدید اور قدیم تحقیق اس بات پر متفق ہیں کہ 30 سے 40 سال کا زمانہ اپنی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، 20-22 سال کا زمانہ جوانی کا زمانہ نہیں کہلاتا، یہ نوجوانی کا زمانہ، اپنی جوانی کا زمانہ 30 سے 40 سال کا ہے، جب انسان کی ہر قوت مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد قوتیں گھٹنا شروع ہوتی ہیں، تو اس دور میں 30 سے 40 سال کا دور تو سب سے بہتر دور تھا علی کے لیے اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس وقت تلوار کی شکل تک نہیں دیکھی تھی کہ جب مسلمانوں کو ضرورت تھی تلوار کی، وہ آج سیف اللہ بن رہے، آج غازی بن رہے، آج فاتح روم بن رہے، آج فاتح شام بن رہے، وہ لوگ کہ اسلام لانے کے بعد گمنامی میں جا پڑے تھے، لیکن یہ منظر ہم نے دیکھا کہ فاتح وفات پیغمبر بڑے بڑے خطابات کو حاصل کیا، روم کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، تو قابل غور بات یہ ہے کہ جس نے انہیں اس سے پہلے میدان جنگ میں شکست دی، جب ان لوگوں کی یہ حالت کی تلوار نکال کر دور دور پھیل گئے، تو اس علی کی کیا حالت ہے جس میں اس سے ان میں سے ہر ایک کا شکست کھایا ہوا تھا، پھر علی کیوں نہ نکلے؟ جہاد میں خلافت اول میں بڑی فتوحات ہوئی، خلافت ثانیہ میں بڑی فتوحات ہوئی، خلافت ثالثہ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت عظیم ترین حکومت بن گئی تھی، لیکن علی نے جہاد نہیں کیا، تو کیوں نہ کیا؟ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا علی کو بلایا نہیں گیا تھا، یا علی گئے نہیں تھے، یہی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی تیسری وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر علی کو بلایا نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بلایا تھا، یقیناً کوئی اختلاف ہوگا، ورنہ اگر اتنے چھوٹے چھوٹے تلوار چلانے والوں کو لشکر کی سپہ سالاری دے دی جائے، اور وہ کہ جس کی بہادری کو ہر ایک نے تسلیم کیا اسے لشکر کی سپہ سالاری نہ دی جائے، تو کوئی تو مصلحت ہوگی۔ یا اگر یہ کہا جائے کہ بلایا گیا تھا علی نہ گئے تھے، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ علی جو جہاد کے ہر موقع کے لیے تیار رہتے تھے، پہلے بھی جہاد کیا، بڑھاپے میں بھی جہاد کیا، اس مقام پر کیوں گھر سے نہ نکلے اور کیوں تلوار نہ چلائے؟ یہ دو ہی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ یا علی کو بلایا نہیں گیا، یا علی کو بلایا گیا اور علی حاضر نہ ہوئے، اور یہ دونوں باتیں جتنا غور کریں ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ علی پہلی 3 خلافتوں سے نہ راضی تھے، نہ خوش تھے، نہ کسی مقام پر ان کی حمایت کی، نہ کسی مقام پر ان کا فیور کیا۔ لیکن یہ پوری تفصیلی سی گفتگو یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ تقریر کے اندر آئے گی، جو امیر المومنین کے موضوع کی دوسری تقریر، اور بات آج اس مقام تک پہنچی ہے کچھ ذرا کچھ گفتگو سمجھا گیا ہوگا، لیکن آج کی گفتگو بڑی اہم اور ضروری تھی، آئندہ گفتگو کو بالکل وقت شروع ہوتے ہی ابتدا سے شروع کرنے کے لیے کہ آج تمام تمہیدیں ختم ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ موضوع زیر بحث آئے گا، بڑا اہم موضوع۔ اب اس مقام پر اس چیز کی وضاحت پہلے ہی کرتے چلیں کہ اب ہمارے آئندہ تقریر میں کچھ ایسی روایتیں آئیں گی کہ جن کا نہ آنا لوگ یہ کہیں گے کہ بہتر ہے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں آپ نے ایسی روایت بیان کر کے کیوں ایسی چیزیں بتا دی۔ مثلا جناب سیدہ کا جو اختلاف تھا خلیفہ اول، اس اختلاف کو چھپانے کے لیے ایک نئی چیز گڑھی گئی تاریخ کے اندر، اور آج سے پہلے یہ پاکستان میں بیان نہیں کی جاتی تھی، اس لیے ہمارے علماء تفسیرات کم کرتے تھے، لیکن آج کل ان چیزوں کو بہت بیان کیا جا رہا، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو بیان کریں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ اگر جناب سیدہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہوئی تو کیا ہوا؟ جناب سیدہ تو امیر المومنین سے بھی 4-5 دفعہ ناراض ہوئی تھی، جب علی سے ان کی ناراضگی جائز ہے، صحیح ہے، اور علی کے مقام پر فرق نہیں پڑتا سیدہ کی ناراضگی سے، تو حضرت ابو بکر کے مقام پر کیوں فرق پڑے گا سیدہ کی ناراضگی سے؟ تو تفصیل کے ساتھ ایسے 4 یا 5 بڑے ہی اہم واقعات بنا پیش کیے جا رہے ہیں، یہ پرانے واقعات ہیں لیکن اب دوبارہ نکال کر بیان کیے جا رہے ہیں کہ 4-5 وہ روایتیں کہ جہاں جناب سیدہ امیر المومنین سے اتنا ناراض ہوئی کہ معذاللہ گھر سے نکل گئی، مسجد میں جا کر پیغمبر سے شکایت کر، تو اب ضروری ہے کہ چیزیں بیان کی جائیں، آپ کے سامنے آئیں، تاکہ اگر کوئی کبھی اعتراض کرے تو آپ ناواقفیت کی جواب نہ دے دیں کہ نہیں ایسا تو کسی تاریخ میں نہیں لکھا، جیسا کہ اس سے پہلے اسی کراچی میں ہو چکا۔ ایک بڑی اہم بات جو آج کی گفتگو میں ہم نے جان بوجھ کر نہیں لے کر آئے کیونکہ وقت کم تھا، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے پاس تو پیغمبر نے پرورش پائی ہی نہیں، وہ تو حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے زبیر تھے کہ جن کے بعد حضرت ابو طالب نے جن کے پاس پیغمبر اسلام نے تربیت پائی، تو اب حضرت زبیر تمام تاریخوں میں موجود ہے، یہ واقعات کہ وہ تھے۔ اب ہمارا جواب یہ دیا گیا کہ زبیر اسلام کی تو کوئی ہستی تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے، ہم نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا
یہ کہہ کر بالکل صاف انکار کر دیا گیا، جبکہ دوسرے کے دوسرے ہماری بھی ہر تاریخ میں حضرت زبیر کا نام موجود ہے۔ تو اگر پہلے سے آپ کو معلوم نہ ہو اور کوئی اعتراض کرے اور آپ یہ جواب دے دیں کہ نہیں یہ تو کسی تاریخ میں نہیں لکھا اور وہ دکھا دے تو پھر پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے مقصد کے تحت کچھ ایسی روایتیں آئیں گی کہ آپ خود یہ کہیں گے کہ ان کا نہ آنا بہتر تھا، کہ ہم میں سے بہتوں کو معلوم نہیں تھا، معلوم ہو گیا، لیکن صرف اسی مقصد اور نیت کے تحت آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ پھر روایتوں سے جاہل نہ رہیں، جیسا کہ حکیم ابن حزام کی روایت ہے کہ آج کل تو خیر ہمارے نوجوان واقف ہو گئے، لیکن سالوں پہلے تک کسی کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے تاکہ امیر المومنین کی ولادت کے واقعے کو غلط ثابت کیا جائے۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ ہی کے لیے آسانی رہے گی۔ مسائل ثقہ پر آنے سے پہلے صرف ایک بات کو ہم تذکرہ کرتے چلیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو بڑی بنیادی خرابی آ گئی کہ ہم اپنے عقیدے کو معصوم کے اقوال پر نہیں بناتے بلکہ پہلے عقیدہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد معصوم کے اقوال کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی قول معصوم اس عقیدے پر فٹ نہ بیٹھے تو ہم اس کا انکار کر دیتے کہ ہماری عقل کے اندر یہ نہیں آ رہا۔ سب کے یاد رکھیے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ابو الحسن اشعری تک تو یہ کہیں کہ میں نے عقائد کو امیر المومنین سے لیا، معتزلہ کے پانی واصل ابن عطا کہیں کہ میں نے عقائد کو علی سے لیا، اور ہم شیعہ یہ کہیں کہ نہیں پہلے ہم نے اپنا عقیدہ بنایا اور پھر علی کا جو قول اس عقیدے کے مطابق ہوا اسے لے لیا، جو اس کے مطابق نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے جیسا ہمیں معصوم بتائیں۔ پہلے تو اس چیز پر گفتگو کریں گے کہ معصوم ہے یا معصوم نہیں، جب ثابت ہو گیا کہ علی معصوم ہے تو اب جو وہ بتائیں گے وہی ہمارا عقیدہ بن جائے گا۔ اس تمہید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ تقریر میں ایک جملہ لوگوں کے جذبات کو بہت زیادہ بھڑکا گیا، لوگوں کے دلوں میں کھٹکنے لگا۔ وہ یہ کہا کہ امیر المومنین جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لے کر جناب سیدہ کے پاس آئے اور پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوئی تھی تو جناب سیدہ نے کہا تھا کہ میں تم دونوں سے بات چیت نہیں کروں گی اور ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ یہ جملہ ہم نے استعمال کیا تھا۔ اب ایک مرتبہ لوگوں کو طے آ گیا کہ معصوم اور بد دعا کرے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اگر آپ کا بنایا پھر یہ ہے کہ معصوم بد دعا نہیں کر سکتا، چاہے قرآن کہے یا حدیث کہے تو گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے تو ذرا اس کو دیکھ لیجیے، تو یہ 3 منٹ ہم لیں گے تاکہ یہ بات ذہنوں سے نکل جائے۔ پہلی بات تو اگر ہماری کیسے سنی جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی کتاب کے حوالے سے نہیں بیان کیا، نہ اپنا عقیدہ بیان کیا، بلکہ یہ کہا کہ دوسروں کی کتاب میں تو یہاں تک ایک روایت موجود ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام روایت جو ہم نے بیان کر دی وہ ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ مطلب اگر آج ہم نے کہا کہ حکیم ابن حزام پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ بلکہ دوسروں کی ایک روایت ہم نے بیان کی۔ یا آئندہ تقریر میں آئے گا کہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین کو جناب سیدہ نے دیکھا کہ کنیز کے پاس بیٹھے ہیں تو گھر سے ناراض ہو کر نکل گئی، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا عقیدہ، بلکہ جب دوسرے کی روایت بیان کی جاتی ہے تو ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ روایت کتاب امامت و سیاست کے صفحہ 31 پر ابن قتیبیہ کی مشہور ترین کتاب الامامت و سیاست جو اہل سنت کے یہاں سیاست کے موضوع پر بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں۔ حق الیقین کی پہلی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، بہار الانوار کی 7ویں جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، جلاء العیون کی پہلی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع کے اندر ایک پورا باب قائم کیا ہے کہ فاطمہ کس طرح ابو بکر سے ناراض رہے، اور اس میں بھی یہ روایت نقل کی گئی۔ تو ہماری 4 اجل کتب کے اندر علامہ مجلسی یا شیخ صدوق کی روایت کا انکار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ 4 اجل کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، چنانچہ انکار کی گنجائش نہیں۔ اور آخر کی ایک بات کہ اب ان تمام کتابوں کو بھی چھوڑیں، قرآن میں دیکھ لیجیے کہ معصوم بد دعا کرتا ہے یا بد دعا نہیں کرتا۔ مشہور ترین واقعہ ہے، آپ اس پر بہت زیادہ اس کو سن کر خوش بھی ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا کہ واقعے کی بنیاد کیا ہے۔ میدان مباہلہ میں امیر المومنین کیوں نکلے؟ جناب سیدہ جیسی ہستی کیوں پہلی مرتبہ گھر سے نکل کر میدان مباہلہ میں آئی؟ مباہلہ کرنے کے لیے۔ اور مباہلہ کس چیز کا نام؟ یہی تو قرآن نے کہا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ اور اپنے گھر والوں کو لے کے آئے، پھر مباہلہ کریں، اور اس کے بعد قرآن کا جملہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم لعنت کریں جھوٹوں کے اوپر۔
جناب سیدہ جیسی ہستی جو کسی مشکل سے مشکل موقع پر گھر سے باہر نہ نکلی، ایک میدان عہد میں نکلی تھی پیغمبر کے تحفظ کے لیے اور ایک دشمنوں پر لعنت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، کوئی روایت نہیں کہہ رہی، بلکہ قرآن کی وہ آیت کہہ رہی جو ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے کہ مباہلہ کریں اور اللہ کی لعنت بھیجے جھوٹوں پر۔ تو قرآن یہ کہہ رہا کہ ایک معصوم بھی نہیں، پورے پنجتن معصوموں کا پورا گروہ میدان میں صرف لعنت بھیجنے کے لیے نکل رہا۔ یہی لعنت کا بددعا، اسی کا نام کا بددعا۔ تو پورا میدان مباہلہ اور واقع مباہلہ گھومتا لعنت کے گرد ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ تو ذرا اور کریں کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ ہم نہیں مانتے اس کو۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پہلے آیا مباہلہ کا انکار کریں، اور آیا مباہلہ کا انکار کرنا ہے تو پہلے اس قرآن کا انکار کریں کہ جس میں آیا مباہلہ، اور قرآن کا انکار کرنا ہے تو پہلے اس رسول کا انکار کریں جو قرآن لے کے آیا، اور اگر رسول کا انکار کرنا ہے تو خدا کا انکار پہلے کریں کہ جس نے رسول کو بھیجا، اور خدا کا انکار پہلے کریں تو پھر تو جس چیز کا آپ انکار کریں ہماری آپ سے گفتگو ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو مان رہے ہیں اور آیا مباہلہ کو مان رہے ہیں تو آیا مباہلہ کہہ رہی کہ لعنت کرنا، کس کو لعنت کرنا ہے؟ رسول لعنت کریں گے، جناب سیدہ لعنت کریں گے، امیر المومنین لعنت کریں گے، امام حسن لعنت کریں گے، امام حسین لعنت کریں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا کہ یہ پورا معصومین کا سلسلہ لعنت کر سکتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ وہ لعنت نہیں کر سکتے؟ اب سوائے اس کے بہرحال جملہ کہنا مناسب نہیں ہے، اب ہماری گفتگو فقہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن بہرحال آج آپ نے پوری گفتگو ہو گئی۔ ایک مرتبہ بھی محمد والے محمد مسائل فقہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی رد مظالم کے مسائل کے اوپر۔ 14 منٹ باقی ہیں اس گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے میں۔ یہ ہم پھر بتاتے ہیں کہ گزشتہ تقریر میں بچوں کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے دروازے بند نہ کیے جا سکیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس کا انتظام بہت زیادہ ضروری، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہماری پوری تقریر حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان جی کے واقعات کے گرد گردش کرے۔ بہرحال یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ حضرات بہت زیادہ کاغذ میں تشریف لائیں۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے، کیونکہ گزشتہ تقریر کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے تو بلا وجہ ہی ہم کو آدھا گھنٹہ پہلے بٹھا دیے، ساری باتیں ہم کو پہلے ہی پتا تھی، ہم تو کارگر کی سڑکوں پر سن چکے تھے، بلا وجہ ہم یہاں پر آئے۔ تو وہی باتیں ہو سکتا ہے آئیں کہ جو آپ کارگر کی سڑکوں میں سن چکے ہیں، تو جن کو وہ باتیں دوبارہ سننا ہے یا ان کی توقع ہے کہ کوئی نئی بات ہو سکتی ہے وہ تو تشریف لائے، اور جن کی پہلی ساری باتیں سنائی ہے ان کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی بلا وجہ ان کو بھی ہوگی، اور ان کی وجہ سے کچھ مومن کی سیٹ بھی ماری جائے گی کہ جو بیچارہ باہر کھڑا ہو کر سننا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اب آئیے مسائل سے رد مظالم پر گفتگو چل رہی تھی، اور آج کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ لطیفوں کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں، ورنہ لطیفے رہ جائیں گے اور مسائل تو ختم ہو جائیں گے، آگے نہ بچیں گے۔ تو گفتگو اس مقام پر تھی کہ کوئی مومن یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میری گردن کے اوپر کسی کا اس پیسے کا حق باقی نہیں۔ امیر المومنین کا خطبہ آنے سے رہ گیا، لیکن روایت یہ ہے کہ ابو الدرداء جب مولا کو بے ہوش دیکھا، ہوش میں لے کر آئے تو کہا کہ یا امیر المومنین اتنی بری آپ کی حالت کیوں؟ تو جواب دیا کہ اے ابو الدرداء میں ڈرتا ہوں اس جبار اور پہاڑ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو مجھ سے پائی کا حساب طلب کرے گا، مجھے ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اے ابو الدرداء میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی کا ایک معمولی تو حق میری گردن پر نہ رہ جائے اور میں جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جلایا جاؤں جو میرے کلیجے اور میرے گردے کو جلا کے راک کر دے گی۔ یہ مولا کے الفاظ ہے مناقب ابن شہر عاشور میں۔ تو رد مظالم تو اتنا مشکل موقع اور اتنی مشکل چیز ہے کہ وہ بہت سے مومنین خالص ان پر کسی کا حق واجب ہو یا واجب نہ ہو، وہ سال کے آخر میں قوم کے ساتھ 100، 200، 300 روپئے کیوں ہی نکال دیا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے ہماری وجہ سے کسی کو اس پیسے کا نقصان پہنچ گیا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی کے گندم کا ایک دانہ آ گیا، خود بخود وہ نکال دیتے ہیں احتیاطاً۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ ہم کو پتہ بھی ہے، یقین بھی ہے، روزانہ مارتے بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نکالنے کو کہا جائے تو سچی کو ہو جاتی ہے، ہوش و حواس ہو جاتے ہیں، ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا حکم یہاں پہ آ گیا۔ اسی لیے روایت ہے کہ مومن کو پہچاننا ہے تو یہ کو نماز اور روزے میں نہ پہچانو وہ تو ہر ایک مومن کرے گا، وہ نہ کرے تو مومن کیسے کہلائے گا؟ اگر پہچاننا ہے تو معاملات کے اندر پہچانو کہ امانت لے گا تو ہمیشہ واپس کرے گا، یہ مومن کی علامت بتائی گئی۔ اور منافق کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ایسا امانہ جب تم اسے امین بناؤ گے وہ ہمیشہ خیانت کرے گا۔ تو اب آپ کسی دوست کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک کتاب رکھی ہے، آپ کو یہ آپ نہیں کہ کتاب کو اٹھا کر پڑھیں جب تک کہ یا اس کی اجازت نہ ہو یا اس کی طرف سے آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ میری طرف وہ اس چیز کے اوپر حاضر ہوگا۔ سنکا وغیرہ پڑا ہوتا ہے گھروں میں تو دیکھا گیا ہے کہ کسی نے سنکا اٹھایا اسے توڑنے لگا۔ اب یاد رکھیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، لیکن یہ واجبات میں سے آپ کو حق نہیں ہے سنکا توڑنے کا۔ اگر آپ سنکا توڑیں
गए तो यकीनन के गुनाह कबीरा के जिम्मे आ सकता है अगर वो मालिक इसके ऊपर राजी नहीं था। और जब उसको पता ही ना हो तो वो राजी कैसे हो, तो अजाब आपके ऊपर रह जाएगा। वो अगर माफ भी कर देता तो वो माफ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मसला नहीं पता था। तो ये छोटी छोटी एहतियातियां जो हमसे अपने घरों में भी होती हैं और दूसरों के घरों में भी होती हैं, इनसे इंतहाई बचने की जरूरत है। लेकिन अगर कभी हो जाए तो क्या अब कोई इससे बचने का रास्ता नहीं, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं, और इंसान हमेशा में जाकर फंस गया, तो शरीयत का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर शरीयत ने हमारी सहूलत का ख्याल न रखा। और वो सहूलत क्या है, ये सिफात के 4 मसलों के अंदर बात आ जाती है। क्या होता यह है कि आपकी गर्दन के ऊपर दूसरों का हाथ आ गया और आपको पता है कि ये किसका हाथ है जो मेरी गर्दन के ऊपर आ गया। किसी से आपने 5 रुपए खर्च किए थे, किसी से आपने 10 रुपए खर्च किए थे, किसी से 1000 रुपए खर्च किए थे, या कभी किसी के घर गए थे, उसकी किसी चीज को तोड़ दिया था, उसकी किसी चीज को नुकसान पहुंचाया। और यहाँ पर फिर एक मसला बता दिया जाए कि नाबालिग के ऊपर किसी काम के करने का गुनाह नहीं है और किसी काम के करने का सवाब नहीं है। गुनाह और सवाब उसको किसी काम का नहीं मिलता, लेकिन उस पर वसी है काम मौजूद। यानी अगर वो किसी चीज को नुकसान पहुंचाए तो बारे होने के बाद उसके ऊपर वाजिब है कि उस चीज के नुकसान को पूरा करे। एक प्लेट आपसे टूट गई एक नाबालिग से जब 4 साल का था तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन बालिग होते ही उसके लिए वाजिब है कि इस प्लेट के पैसे मालिक तक पहुंचाए। एक गिलास एक मिट्टी का फोड़ा उससे टूट गया था, वाजिब ही है कि बालिग होने के बाद इसके पैसे उस तक पहुंचाए। तो जितने भी इंसान ने किसी को माली नुकसान पहुंचाए उन सबको मालिक तक पहुंचाना वाजिब। और अगर आपको पता है कि मैंने किसको नुकसान पहुंचाया और कितना पहुंचाया तो मसला बड़ा आसान है, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे ये पता हो। माना अगर मालूम है तो बड़ा आसान है कि इंसान जो है वो सारे पैसे ले जाए और ले जाने के बाद उसके हवाले कर दे कि जिसको उसने नुकसान पहुंचाया है। और ये जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी गलती है जो हमारे यहाँ होती है कि बाप मरा और बाप के मरने के बाद बेटों ने उसके माल को लूट का माल समझा कि आया है किसी न किसी तरह इसे उड़ाओ, हड़प करो, हड़प करो, हर एक दांत लगाए उसके ऊपर बैठा रहता है। इधर मेरा पापा मरे और इधर मैं कब्रिस्तान की फिक्र बाद में करूं या नहीं कब्रिस्तान की फिक्र पहले करूं, ताकि उसे इतना गहरा कमा दिया हो कि निकलने का कोई चांस बाकी न रहे। इसके बाद इत्मीनान से बैठकर उसकी जायदाद को उड़ाएंगे और मजे करेंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी उड़ाते हुए आ जाते हैं जिनका कोई हक नहीं है। हमने देखा है हमारे लाख के माहौल में कि चचा खड़ा हो गया कि मेरे बाप से लाखों की जायदाद छोड़ी है, मेरा भी हक। कोई हक चचा उसने का नहीं है, चाहे लाखों की छोड़े या करोड़ों की छोड़े। ये सारा का सारा हक बेटे बेटियों मियाँ बाप और माँ का है। लेकिन कब इंसान उस वक्त है कि जब मरने वाले पर कोई कर्जा बाकी ना हो। अगर मरने वाले के ऊपर कुछ रद्द मजालिम, वो कर्जा लेता था, वापिस नहीं करता था, उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, आपकी आंखों के सामने गया है, जगह जगह गिलास तोड़ा है वो, और उसने उसके बाद दोबारा फ्लैट का खबर नहीं, आप देखते रहे। जब तक के बाप मिलता था आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बाप मरा तो पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप जाकर उसको पैसे बाप के करके में से उसके पैसे आप देंगे। तो बाप के मरने के बाद जायदाद इस तरह तकसीम नहीं होती जिस तरह आंधी के आम होते हैं कि जितना लूट सकती है लूटो, बल्कि वाजिब है कि बाप के तमाम कर्जे को पहले उतारिए, जिसके अंदर खुम्स है, ज़कात है, हज है और रद्द मजालिम। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो रद्द मजालिम करने पर तैयार। तो अब होता क्या है, होता यह है कि रद्द मजालिम आपने नहीं किया, पैसे तकसीम होकर आपके हिस्से में आ गए। तो अब क्या होगा, ये अब वो सारा आपका जो अज़ाब और गुनाह है वो आपकी अपनी गर्दन के ऊपर भी आ गया। एक तो आप पर अपना ही कितना गुनाह और अज़ाब का गर्दन बेचारी टूटी जा रही थी, बाप के भी अज़ाब आपकी गर्दन के ऊपर आ गए। तब जब आपने बाप का पैसा दिया, अगर आप बाप का पैसा ना लें तो फिर बाप का कोई अज़ाब और बाप की कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं आए। तो ये पहली जिम्मेदारी होती है। तो अब अगर आपको पता है कि मैंने किसको कितना नुकसान पहुंचाया उसको जाकर दे दीजिए, या मेरे बाप ने किसको कितना नुकसान पहुंचाया उसको जाकर दे दीजिए। ये वैसे बहुत मुश्किल होता है, कैसे पता चले बाप ने किसको कितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन बाप का समझ लीजिए कि अपनी डेली डायरी मेंटेन करता था, लिखा करता था कि आज मैंने फलां को इतना नुकसान पहुंचाया, आज फलां का इतना पैसा अदा कर लिया, आज ये कर्जा लेकर नहीं दिया, आज बस में चढ़ा, कंडक्टर की आंख बची और उसके बाद किसके से होकर आया। और चीजें कुछ ऐसे रंगीन मिजाज होते हैं कि जो लिखते हैं बाद में खुद ही पढ़ते हैं और मजा लेते हैं कि कितना मैंने धोखा दिया अपना को। तो अब अगर इस किस्म का कोई बाप है तो अब तो आपके पास उसका रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, आप जान लगाइए और जाकर उसको दे दीजिए। लेकिन इस किस्म के बाप बहरहाल बहुत ही गिने चुने होते हैं। और यहाँ समझे कि इस किस्म का बाप न होना बेहतर है, बल्कि इस किस्म का बाप होना बेहतर होता कि कम अज कम एक गुनाह कर गया लेकिन अपना रिकॉर्ड छोड़ गया। बाप वालों के लिए तो आसानी हो गई कि किस तरह जाकर पर्दा अदा करें, तो ये बेहतर है। और बेहतर का मतलब यह है कि आप में से भी जितने इस पर अमल कर सकते हैं आगे से अमल करना शुरू कर दें। कि हर तारीख के अंदर जहाँ डायरी में दूसरी चीजें लिखते हैं वहाँ ये भी लिखा करें कि मैंने किसको कितना नुकसान और धोखा दिया। और इसमें घबराने की बात नहीं है, ये तो मशहूर वाकया
کہ انسان کتنا گھبراتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ جتنے گناہ کیے ڈائری میں لکھ لیا کرو، کیوں کہیں کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ یہاں تو دو آدمی دیکھیں گے اور وہ بھی یقین نہیں ہے بلکہ احتمال ہے کہ دیکھیں نہ دیکھیں پتا نہیں، لیکن روز قیامت جب سارے گناہ اکٹھا ہو کر ملیں گے اور اس طرح ملیں گے کہ ہر ایک دیکھنے والا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور یہاں اگر کہا جائے کہ ذرا چھپا کر لکھو، ڈائری کے اندر لکھ لو، چھپا کر رکھنا، دیش میں رکھنا، تالا لگا کر رکھنا، تب بھی دل نہیں مانتا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کی نگاہ پڑ جائے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو ذرا خود ہی دیکھے کہ انسان کتنا زیادہ اس کو قیامت پر اعتقاد نہیں، اس کو بھروسہ نہیں ہے، پتا نہیں ملے نہ ملے، ملے ملے نہ ملے نہ ملے، کون اس کی وجہ سے اپنی جان کو ہلکان کرے۔ لیکن بہرحال یہاں پر تو آپ کو رد مظالم دینا، تو اگر یہ پتا ہے کہ کس کا حق ہے اور کتنا حق ہے، بڑا آسان ہے کہ اس کو دیجیے، لے جا کر اس کے حوالے کر دیجیے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے ایک ایسا مسئلہ بتایا تھا کہ جو قابل غور ہے، اور اس اعتبار سے قابل غور ہے کہ ہم نے بڑے گناہ کیے، بڑی غلطیاں کی، آج بالکل معصوم ہو کر ہم اپنے پیسے لے کر جا رہے ہیں۔ اب جا تو رہے ہیں لیکن ہم کو یقین ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، بلکہ 4 آدمیوں کے کاندھوں پر لائے جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم گئے اس کے بعد اور کہا کہ میں نے تمہیں 5,000 6,000 7,000 کا دھوکہ دیا، تو اتنے شریف انسان کون ہوں گے کہ جو سنیں گے، سننے کے بعد آپ کو بٹھا کر آپ کو کوکو کولا پلائیں گے، بلکہ وہ تو سنیں گے کہ دھوکہ دیا ہے تو وہ پیسے بھی لیں گے اور اس کے بعد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ میں سے ہر ایک اس حقیقت کو یاد رکھے کہ اگر کوئی اس کے پاس رد مظالم لے کے آ رہا تو جب خدا معاف کرنے کو تیار ہے تو آپ بھی معاف کر دیجیے، کیونکہ پتہ نہیں آپ کے اوپر کتنا حق واجب، آپ کو بھی دوسروں سے امید ہے تو آپ اس کے معاف کریں، دوسرے آپ کے معاف کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کا عادی نہیں ہے، اس لیے ہماری نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، تو آپ اس کو کوئی بہانہ بنا کر بھی دے سکتے ہیں کہ یہ خدیہ ہے یا ایک تحفہ ہے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے یہ کہلوایا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے، لیکن اس نے تم سے کچھ پیسے لیے تھے وہ واپس کرنا چاہتا ہے، یہ کہہ کر بھی آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ چانس ہے کہ آپ کو 10% یا 15% کمیشن کاٹ کر وہ آپ کے حوالے کر دے گا، تو پیسے کے پیسے پہنچ جائیں گے اور اس کے ساتھ فائدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ جھوٹ بھی نہیں کہلائے گا اس اعتبار سے کہ اس میں تو کوئی جھوٹ کا چانس نہیں ہے۔ ایک دوست نے کہا ہے، ہر انسان اپنا دوست ہوتا ہے، تو روایت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلا مسئلہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ مالک کون ہے اور اس کا کتنا پیسہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ مالک کون ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا پیسہ کتنا ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ کو مالک کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر مصالحت کرنا پڑتی کہ دیکھو میں نے تم سے کمانے میں کچھ پیسے دیے تھے، اب وہ پیسے مجھے یاد نہیں رہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں، 400 بھی ہو سکتے ہیں، اب ہم لوگ طے کر لیں کسی ایک رقم پر پہنچ جائیں اور اس کے بعد وہ میں تم کو دے دوں گا، تم اپنا تمام حق مجھ پر معاف کر دینا کہ اگر میں نے زیادہ دیے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ زیادہ، اور اگر تمہیں کم ملے ہیں جتنا تم نے دیا تھا اس سے کم تمہیں ملے ہیں تو تم اپنا حق چھوڑ دینا۔ اسے مصالحت کہا جاتا ہے۔ اور انتہائی شدت ہے روایات میں کہ جب کوئی مومن کسی کے پاس مصالحت کے لیے جائے تو وہ حقیقتاً اس سے مصالحت کر لے، کیونکہ اب روایت کے الفاظ یہ کہ جو دنیا کے اندر کسی مومن سے مصالحت کر لیتا ہے پیسوں کے اوپر، روز قیامت خدا اس سے اس کے گناہوں کے اوپر مصالحت کر لے گا کہ آج آپ نے کسی کو پیسے دیے، وہ آ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے مجھے پتا نہیں 200 ہے یا 400 ہے، طے کر لو۔ اب اس نے آپ کو 200 دے دیے اور آپ نے یہ کہتے ہوئے معاف کر دی کہ 200 میرا آپ کا تو ٹھیک ہے لیکن 400 تھا تو باقی میں نے 200 معاف کر دی، تو روز قیامت بالکل یہی خدا بھی کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا دے گا اور بڑے بڑے گناہوں کے اوپر خدا آپ سے مصالحت کر لے گا۔ تو یہاں تک کہ یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ بہت سے متقی اور پرہیزگار بزرگ اسی طریقے سے لوگوں سے جان بوجھ کر بھی مصالحت کر لیا کرتے تھے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کے 400 ہیں لیکن 200 پر مصالحت کر لیتے تھے تاکہ اس مصالحت کی وجہ سے آخرت میں خدا آپ سے مصالحت کر لیں۔ تو اب اس کے بعد آئیے تیسری چیز پر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے، یہ تیسری چیز یہ سب سے اہم مسئلہ اور مرنے والے کے ساتھ بھی بہت پیش آتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے مال میں کتنا رد مظالم کا پیسہ، رد مظالم ایک اصطلاح یعنی حقوق الناس کتنے میرے مال کے اندر جمع، اور نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کس کس کا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر آپ کے لیے مصالحت تو ممکن نہیں ہے، پورا کراچی ہے، پتہ نہیں کس کس کا پیسہ آپ کے پاس آ چکا ہے، یا اگر آپ عادی ہیں کسی چیز کے کہ جہاں جاتے ہیں اسی طرح دھوکے بازی کا کاروبار شروع کرتے ہیں تو بمبئی میں بھی کچھ کا خرچہ ہوگا، حیدرآباد میں بھی کچھ کا خرچہ ہوگا، کراچی میں بھی کچھ کا خرچہ ہوگا۔ اب آپ کریں تو کیا کریں؟ آپ نے مطلب ہماری اپنی ذات ہے، اپنی ذات کی طرف نہ دیں۔ تو 12 اگر فرض کیجیے کہ ہم لوگ اس چیز کے عادی ہیں، ان کا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا کہ آپ کے نشے میں، لیکن تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 70 لاکھ یہاں کے لوگوں کو بلائیں، 70 لاکھ بمبئی کے لوگوں کو بلائیں، 10 لاکھ حیدرآباد کے لوگوں کو بلائیں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ میرے مال میں چونی یا ٹھنڈی کسی کی باقی ہے وہ کون ہے، ہاتھ کھڑا کر دے۔ تو بھلا دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوگا، بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نہ مال کی مقدار معلوم ہے نہ مالک کا نام پتا ہے تو اس کا خمس نکال دیجیے،
خوف का मतलब क्या है कि उसका खात्मा इसका निकालिए बिल्कुल उसी तरीके से जो खुम्स का तरीका होता है, लेकिन इसमें किसी चीज की सहूलत नहीं। खुम्स में जो सहूलत है कि वो चीजें जो इस्तेमाल से खत्म नहीं होती उनका खुम्स नहीं। इसमें तो जितना आपके पास जमा शुदा है सबका खात्मा इसका निकालिए, निकालने के बाद पहुंचा दीजिए मुश्तहिद को आधा और आधा सैयद को, आपका बाकी सारा का सारा माल बिल्कुल पाक हो जाएगा। अब इसके अंदर सिर्फ एक मसला आ जाता है और वो ये कि अगर इंसान को ये यकीन है कि मेरे पास 10,000 है, कुछ पता नहीं कि कितने पैसे दूसरों के हैं, खुद 2,000 बनता, लेकिन इतना नहीं कह रहा है कि 2,000 तो दूसरों का पैसा नहीं, 2,000 से कुछ ज्यादा ही है। तो ये तो पता नहीं कि कितना, 2.5 है, 3 है, 4 है, 4.25 है, 4.25, ये नहीं पता। इतना यकीन है कि 2 से तो कुछ ज्यादा ही, तो आपको निकालने से काम नहीं चलेगा। किस चीज से काम चलेगा, ये इंशाल्लाह हमारी आइंदा मंगल की गुफ्तगू के इख्तिताम में मसाइल आएंगे। इसलिए जब पूरा वक्त हो गया है 1 घंटा और 30 मिनट का, इससे ज्यादा आपको जहमत देना मुनासिब नहीं है। तो अब आज की गुफ्तगू के इख्तिताम पर कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि आइंदा तकरीब हमारी गुफ्तगू अमीरुल मोमिनीन के सीरत के उस तारीखी पहलू के बारे में होगी कि जिसका आजकल के माहौल में जानना बहुत जरूरी है। कि अमीरुल मोमिनीन ने पहली खिलाफत के अंदर 2 तलवार न उठाई, दूसरी खिलाफत के अंदर अमीरुल मोमिनीन के साथ शूरा का ड्रामा करा करके किस तरीके से अमीरुल मोमिनीन को उनके हक से महरूम करने की कोशिश की गई, और इसलिए जैसे ही शूरा के आदमियों के 6 नाम मौला के पास पहुंचे तो मौला की जबान से बेसाख्ता जुमला क्यों निकला कि एक मरतबा फिर खिलाफत हमसे छीन लिया गया, बगैर तहकीक के, बगैर किसी चीज के, सिर्फ नाम सुनते ही। ये बहुत तारीख का दिलचस्प मौजू है और साथ में थोड़ी सी हमारी अखलाकियात की गुफ्तगू इसलिए आ जाएगी कि जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन और फातिमा बिन्त यासर और जनाब सैयदा की गुफ्तगू बहुत अहम है, इसलिए कि हमारे यहाँ सास और बहू का झगड़ा बिल्कुल आम है। और फातिमा बिन्त यासर और जनाब सैयदा जब एक घर में इकट्ठा हुई तो रिवायत यह है कि मौलाए कायनात ने उस वक्त एक मशवरा दिया था, ये कह लीजिए, तो उस हुदूद मुतय्यन कर दी कि मेरी बीवी की क्या हदें हैं और मेरी माँ की क्या हदें। वो बड़ी अहम चीजें सुनना इस एतबार से कि एक इमाम के घर में जिस तरह से सास और बहू के हुकूक को मुतय्यन किया जा रहा हो, वही पहला हमारी आइंदा गुफ्तगू में आएगा, इसलिए भी कि आजकल के माहौल के एतबार से बड़ी अहम चीज और आगे बढ़ाने की गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अब इससे पहले कि हमारी आज की नशिस्त मुकम्मल तौर पर इख्तिताम तक पहुंचे, एक सूरह फातिहा मरहूम हाजी गुलाम हुसैन जेठा भाई होकर के साले सिर्फ इतना है कि जिनको सवाल करना है या मालूम करना है वो करीब आ जाए, और जिन हज़रात ने पहली मरतबा आज की इस गुफ्तगू को सुना वो ये ना समझे कि आइंदा गुफ्तगू का तरीका इस तरह से होगा, बल्कि आज जो कि तमहीदी गुफ्तगू थी इससे थोड़ी सी खुश्क हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा से वही गुज़श्ता 4 तकारीर के तरीके पर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी।